اسلام کی تعریف جو پوچھے کوئی کیا ہے، اسلام کی تعریف جو پوچھے کوئی کیا ہے، کہہ دو میرے سرکار کے جینے کی ادا ہے۔ صلی اللہ تعالی وسلم، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اسلام کی تعریف جو پوچھے کوئی کیا ہے، کہہ دو میرے سرکار کے جینے کی ادا ہے، کہہ دو میرے سرکار کے جینے کی ادا ہے، کہنے کی اجازت ہو تو محفل میں یہ کہہ دوں، کہنے کی اجازت ہو تو محفل میں یہ کہہ دوں، سنت کے سوا جو ہے وہ سب حرص و ہوا ہے، سنت کے سوا جو ہے وہ سب حرص و ہوا ہے، کہہ دو میرے سرکار کے جینے کی ادا ہے، غیروں کی عنایت کی چادر سے ہوں بیزار، غیروں کی عنایت کی چادر سے ہوں بیزار، سر پر میرے سرکار کی شفقت کی رضا ہے، سر پر میرے سرکار کی شفقت کی رضا ہے، غیروں کو وہ کیوں دیکھیں کہ جب اپنے ہیں موجود، غیروں کو وہ کیوں دیکھیں کہ جب اپنے موجود، تائب کو یتیم آپ نے کیوں سمجھا ہوا ہے، تائب کو یتیم آپ نے کیوں سمجھا ہوا ہے، تمہیں نمونہ بنایا ہے۔ تمہیں نمونہ بنایا ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پیروی کے لیے تمہیں نمونہ بنایا ہے، پیروی کے لیے تمہارا عشق ضروری ہے، زندگی کے لیے تمہارا عشق ضروری ہے، زندگی کے لیے ہر ایک ادا میں تمہاری وہ دل ربائی ہے، ہر ایک ادا میں تمہاری وہ دل ربائی ہے، کہ دشمنی بھی ترستی ہے دوستی کے لیے، کہ دشمنی بھی ترستی ہے دوستی کے لیے، روشنی بھی ملی راستہ بھی ملا، روشنی بھی ملی راستہ بھی ملا، آپ آئے تو ہم کو خدا بھی ملا، صلی اللہ علیہ وسلم، روشنی بھی ملی راستہ بھی ملا، روشنی بھی ملی
راستہ بھی ملا، آپ آئے تو ہم کو خدا بھی ملا، آپ آئے تو ہم کو خدا بھی ملا۔ اچھی باتیں ہمیشہ بتاتے رہے، نیک رستوں پہ سب کو چلاتے رہے، لوگ باتیں بناتے اڑاتے رہے، لوگ باتیں بناتے اڑاتے رہے، آپ اپنے فرائض نبھاتے رہے، آپ اپنے فرائض نبھاتے رہے۔ روشنی بھی ملی، راستہ بھی ملا، روشنی بھی ملی، راستہ بھی ملا، آپ آئے تو ہم کو خدا بھی ملا، آپ آئے تو ہم کو خدا بھی ملا۔ کون سا کام اچھا ہے کیا ہے برا، سب کو تفصیل سے خوب سمجھا دیا، سب کو تفصیل سے خوب سمجھا دیا۔ ان کا پیغام تو عام تھا عام ہے، ان کا پیغام تو عام تھا عام ہے، تائب اس پر عمل اب تیرا کام ہے، تائب اس پر عمل اب تیرا کام ہے۔ روشنی بھی ملی، راستہ بھی ملا، آپ آئے تو ہم کو خدا بھی ملا، آپ آئے تو ہم کو خدا بھی ملا۔ الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت سے میں نے سنا اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ توبہ کر کے بیان کرنے والا جب توبہ کر کے بیان کرے گا
اور سننے والے جب توبہ کریں گے تو فائدہ بڑھ جائے گا۔ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، جن کے احسان تلے بال بال دبا ہوا، انہوں نے جب یہ بیان فرمایا تو بیان کے بعد ایک صاحب آئے کہ میں 1.5 سال سے بیان سننا ہوں آپ کا، لیکن جیسے ہی آپ نے یہ فرمایا کہ توبہ کر کے بیان سننا چاہیے، میں نے توبہ کر لی، 1.5 سال میں اتنا فائدہ نہیں ہوا جو ایک بیان میں مجھے فائدہ ہوا ہے۔ ساتھ میں حضرت یہ بھی فرمایا کہ صرف سمعنا سے کام نہیں چلتا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو کہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا جز بنا دیا، سمعنا واطعنا، سن لیا عمل کریں گے، اور کفار نے کہا تھا سمعنا واطعنا، سن لیا عمل نہیں کریں گے۔ تو سمعنا تو دونوں طرف ہوا نا، لیکن خالی سمعنا سے کفار کا کام نہیں بنا، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کام بن گیا۔ ایک یہ نصیحت۔ تیسری بات فرمائی کہ صرف محبت سے کام نہیں چلتا، اطاعت بھی چاہیے۔ اب ابو طالب کو کتنی محبت تھی، جان حاضر ہے، لیکن اطاعت نہیں تھی، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں کتنی محبت ہے سب کو ماشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نماز نہیں پڑھتا، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، گندے کام کرتا ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، لیکن اطاعت نہیں ہے نا۔ اس لیے میں اپنی بات کرتا ہوں، جہاں سے چلا وہاں کھڑا ہوں، بس لوگوں نے نیک گمان کیا ہے، کراچی سے آؤ، بیان کرو، کھانا کھاؤ، سو جاؤ، چلے جاؤ۔ کس مقصد سے سفر کیا میں نے اور میرے دوست جو آئے ہیں اتنے سارے، کس مقصد سے سفر کیا، ہم یہاں کیوں آئے ہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں ضرور ظاہر اتنی وہ بات نہ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ ظاہر تو بن گیا، اب میں اللہ کے لیے آیا ہوں یا واہ واہ سننے آیا ہوں یا اپنے تعلق بڑھانے آیا ہوں، یہ تو آپ نہیں بتا سکتے، میں بھی نہیں بتا سکتا۔ میں کہہ سکتا ہوں میری نیت صحیح ہے، لیکن اندر جو گڑبڑ ہے وہ تو اللہ کو پتا ہے، ایسا آسان تو نہیں ہے۔ اندر کا معاملہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ظاہر میں آدمی ڈرتا ہے کہ میری داڑھی کم نہ ہو جائے، لوگ کیا بولیں گے، میری منہ سے جو کنارہ چھپ جائے گا مکروہ تحریمی ہو جائے گا، عملاً حرام ہو جائے گا اور خلاف سنت ہو جائے گا، دل میں ڈر لگے گا۔ ابھی تو میں نے حدیث پاک سنائی ہے، مظاہر جدید جلد نمبر 1 صفحہ 175 پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو عبداللہ، مونچھوں کو پست رکھنا اور اس میں قائم رہنا، اور جنت میں آ کر مجھ سے ملنا، اس میں قائم رہنا۔ مجھے ڈر لگے گا کہ وہ فتوے میں لکھا ہوا ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مونچھیں پست تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بڑی مونچھ رکھتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، اور علماء مفتی صاحبان فرماتے ہیں کنارہ چھپ جائے گا بڑی مونچھ ہو جائے گی، تو میں ڈروں گا نا۔ بال سنت کے مطابق نہیں ہے، استاد کیا فرمائیں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ میں سنت میں بیان ہی نہیں کروں گا بالوں پر، کہ جی 3 سنت ہے، سر منڈانا چاروں طرف برابر، کان کے لو تک، میں بتاؤں گا ہی نہیں، کیونکہ میرے بال تو بہت بڑے ہوں گے، اٹھے ہوئے ہوں گے، یہاں سے کٹے ہوئے ہوں گے، بیچ میں سے۔ ہمارا جو مدرسہ ہے وہاں پر تخصص کے طالب علم میرے دوست اور درس نظامی ثانیہ تک میں ٹوپی اتروا دیتا ہوں اکیلے میں ٹوپی اتاریں، بال جیسے ٹوپی اتاری 12.5 کے گر گئے۔ یا حضرت والا پیارے شیخ اشرف المدارس میں 8-9 سال مجلس کرائی طلباء میں، کبھی مغرب بعد کبھی عشاء بعد، تو اس میں جو اصلاح کی تعلق والے آتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ بال دکھائیں اپنے۔ جب سر پر سنت نہیں ہے تو دماغ میں کیسے آئے گی، جب دماغ میں نہیں ہے تو دل میں کیسے آئے گی، جب دل میں سنت نہیں ہے تو پڑھائی میں ہمارا کیا حال ہوگا، جب نوری نہیں دل میں تو ممبر پر کیا برسائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو تو تقویٰ دوستی چاہیے اللہ تعالیٰ کی، بلم باورا کا علم کم نہیں تھا۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ شریف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے شیطان کے پاس 3 عین تھے، ایک نہیں تھا۔ عالم کا عین تھا، عبادت کا عین تھا، عارف کا عین تھا، ایک عاشق کا عین نہیں تھا، مارا گیا۔ کتنا بڑا علم اس کے پاس تھا، سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جزیات کلیات ظالم کو زبانی یاد ہیں۔ جو ساتھی کھڑے ہیں نا وہ پھر آدھے گھنٹے کے بعد بدل بھی دیں، کیونکہ صبح سے چلے ہوئے ہیں نا، اس لیے ایسا نہیں بیچارے ایک ہی کھڑا رہے، اس لیے آدھے گھنٹے تک بدلتے رہیں۔ اور الحمدللہ جب حضرت نے بیان فرما دیا تصویر کا اطمینان ہے دل میں، لیکن کیونکہ برسوں کا تجربہ ہے نا کہ نیا کوئی آدمی آ جاتا ہے، اس کو پتہ چل گیا، اس نے اس کو بتایا، اس نے اس کو بتایا، کوئی نیا آدمی آ گیا، وہ چھپ کے تصویر نکال رہے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی بات کو علماء اگر جواز کا فرمائیں، کچھ عدم جواز کا فرمائیں، اور کوئی اس کو واجب اور ضروری نہ بتلائے تو کھٹک پیدا ہوگی، کھٹک کا کام چھوڑ دینا چاہیے۔ جس تصویر کے بعد ہم ویڈیو گیم میں گھس گئے ہیں، جس کے بعد حرام کارٹون میں ہم گھس گئے ہیں، جس کے بعد ارطغرل کی بدماشی کے ڈرامے میں ہم گھس گئے ہیں اور نامحرم کو دیکھ کے آنکھوں کا زنا کرتے ہیں،
اور اس کے بعد فنی ویڈیوز میں ہم گھسے ہوئے ہیں داڑھی کے ساتھ، سفید داڑھی کے ساتھ، پھر گندی فلموں میں جو ہم گھسے ہوئے ہیں اور راتوں کو جاگ رہے ہیں۔ حافظ بننے کے لیے، عالم بننے کے لیے یکسوئی چاہیے، مطالعے کے لیے یکسوئی چاہیے، تکرار کے لیے یکسوئی چاہیے، استاد جی کا سبق سننے کے لیے یکسوئی چاہیے۔ فلم کی دنیا والے کو یکسوئی کہاں سے ملے گی؟ وہ تو آنکھوں کا زنا کر رہا ہے۔ ہم سفید داڑھی والے، ہم بھی نعوذ باللہ اس میں گھسے ہوئے، کرکٹ دیکھ رہے ہیں، اس میں لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ فتویٰ ہے نا کہ اسٹیڈیم میں دیکھنے کا کیا حکم ہے اور ٹیلی ویژن پر یا موبائل میں کرکٹ دیکھنے کا کیا حکم ہے؟ ہم مسائل بتلانے نہیں آتے یہاں، وہ علماء کا کام ہے۔ لکھ کے پوچھتے کیوں نہیں ہیں؟ آج کل تو ای میل آسان ہے، مفتی صاحبان کو تنگ کرنا ہے، اس لیے دارالعلوم کورنگی بھی بھیجو، دارالعلوم دیوبند بھی بھیجو، بنوری ٹاؤن بھی بھیجو، سہارنپور بھی بھیجو۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ نے زبان کے 20 گناہ بنائے ہیں، اس نے آخری یہ بھی لکھا ہے کہ علماء سے بے مقصد سوال کرنا، ان کا وقت ضائع کرنا، یہ زبان کا گناہ لکھا ہے۔ اصل دل میں کھٹک ہو رہی ہے نا، اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ تھرمامیٹر تو دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، جس کام میں کھٹک ہو اور نیک آدمی کو بتاتے ہوئے جھجک ہو۔ اب میں مولانا محب اللہ صاحب سے کہوں کہ مولانا محب اللہ صاحب دعا کرنا، میں رات کو گندی فلم دیکھوں گا، مہربانی کر کے دعا کرنا اماں ابا نہ جاگ جائیں، محتمم صاحب نے پکڑ لیں گردن، چھت پر جاؤں گا، میں واش روم میں جاؤں گا، چھپ کر جاؤں گا، عصر سے مغرب کے اندر ہوٹلوں میں جا کر میں یہ تماشے دیکھوں گا، تو آپ دعا کر دیں مولانا۔ یہ مولانا محب اللہ صاحب کے بعد لاٹھی بھی ہاتھ میں ایسا کھینچ کے مارے گا، یہ تم نالائق دعا کراتا ہے جاہل۔ لیکن اگر ہم عمرے پر جا رہے ہیں، حضرت دعا کرنا میں عمرے پر جا رہا ہوں، یہ نیک لوگوں کو بتانے میں تکلیف ہونا دلیل ہے کہ ہم گڑبڑ کام کر رہے ہیں۔ ہر وقت کڑک 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 لگا ہوا ہے، نامحرم کو دیکھنا جائز ہے؟ شرمگاہ کی حفاظت ہوگی؟ کہاں سے علم کا نور ملے گا؟ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری چند گزارشات ہیں، اگر طلباء اس پر عمل کر لیں تو اشرف علی اللہ کے بھروسے پر، خدا کے بھروسے پر کہتا ہے کہ آپ کا نام اللہ تعالیٰ علماء ربانین میں لکھیں گے۔ اس وقت موبائل نہیں تھے، رات لوگ جاگتے تھے تو فرماتے تھے اے رات کو جاگنے والوں، اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ آدھا گھنٹہ مجھ سے بات کیوں نہیں کی، یا اللہ آپ سے بات کیا کرنا ہے، اے بندے تلاوت کرتا تو مجھ سے بات کرتا۔ یہ جتنی چھٹیاں ملتی ہیں نا، 15 دن کی، 2 مہینے کی یا جمعے کی رات کی، یہ گیم کے لیے، کھیلنے کے لیے نہیں ملتی ہے، یہ سڑکوں پر مستیوں کے لیے نہیں ملتی چھٹی ملتی ہے کہ آج اللہ سے رات کی باتیں کریں گے، تلاوت بڑھا دیں گے، انشاءاللہ روز 2 احادیث مبارکہ یاد کریں گے انشاءاللہ تعالی، استاد جی کی خدمت کر کے دعائیں لیں گے۔ یہ چھٹی اس لیے نہیں ملتی کہ راتوں کو جاگیں، دن کو سوتے رہیں، کیونکہ بہت عرصے سے طلباء سے دوستیاں ہیں نا، تو اصلاحی خط اتنے آتے ہیں، ای میل اتنے آتے ہیں کہ 5 دوست ہیں، جواب 3 مفتی صاحب، ایک عالم صاحب، ایک غیر عالم صاحب، پھر مفتی فرحان بیٹا حضرت والا شیخ العرب والا جب نے ان کو خلافت بھی دی ہوئی ہے، مفتی ہیں۔ پھر اس کے بعد میری باری آتی ہے، پھر 2 اور کی باری آتی ہے، جس کو اصلاح کراتے ہیں فرض ہے یوزر کی، جس کو اصلاح کی فکر ہوتی ہے وہ لکھ کر دیتے ہیں، خط لکھ کر دیتے ہیں کہ میں برباد ہو رہا ہوں، اپنی جوانی کو میں بیت الخلاء میں برباد کر رہا ہوں، میں گندے خیالات پکا رہا ہوں، میری شکل کیسی ہے، میرا باطن کیسا ہے۔ یہ جس کو اللہ والا بننا ہوتا ہے اس سے مجھے بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ صحیح میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں کہ خط آتا ہے کہ میں بیان ختم ہونے کے جمعے کے بعد پہنچا، کسی کا آتا ہے کہ اذان ختم ہو گئی، فرشتوں نے رجسٹر بند کر دیے اور اس کے بعد پہنچا، کوئی لکھتا ہے خطبے کے بعد پہنچا، کوئی لکھتا ہے مسبوق ہوا، کوئی لکھتا ہے جمعہ ہی نہیں پڑھا۔ حضرت مجدد نے فرمایا اللہ اگر پوچھے کہ بھئی آپ آج اللہ نہیں پوچھیں گے، اور مایوسی کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مایوسی کا دروازہ تو بند ہے۔ سوئے تاریکی مرو خورشید ہاتھ، کوئے ناامیدی مرو امید ہاتھ۔ ارے بھائی اندھیرے کی طرف کدھر چلتے ہو بھائی دیکھو آسمان پر ایک سورج ہے، اللہ کے معافی کے سورج پہ سورج ہے، اندھیرے کی کدھر چلتا ہے بھائی؟ ناامیدی کا 1000 راستہ ہے، ادھر کدھر جاتا ہے؟ امید کا ایک راستہ ہے اللہ کا پیار، اس کو کیوں چھوڑتا ہے بھائی؟ اب پہلے دیکھو ہمارا دوست کون ہے؟ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ ہر شخص اپنے گہرے دوست کے دین پر خود بخود ہو جائے گا۔ تیرا دوست کون ہے بھائی؟ ہمارا دوست تو شراب پیتا ہے، ہمارا دوست تو چرس پیتا ہے، ہمارا دوست تو لڑکیوں کو چھیڑتا ہے، ہمارا دوست تو بھنگ پیتا ہے، ہمارا دوست تو لڑکیوں کے چکر میں ہے، لڑکوں کے چکر میں ہے، ہمارا دوست تو اپنے استاد کا مذاق اڑاتا ہے، ہمارا دوست تو استاد کا غیبت کرتا ہے، ہمارا دوست تو استاد کا نقل نکال کر ہنستا ہے، تالیاں مارتا ہے۔ یہ کیسا دوست ہے بھائی؟ یہ تو دشمن ہے، یہ دوزخ میں لے جانے والا آدمی ہے۔ ہمارا دوست کون ہے؟ ہمارا دوستی ہم سے اللہ سے دوستی کرنا ہے،
اور اللہ نے جن کے لیے دوستی کا فرمایا ان سے دوستی کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نمونہ بھیج دیا ہم نے. مفہوم؟ نہ کم چاہیے نہ زیادہ چاہیے. میں سمجھتا ہوں نمونہ میرے لیے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، یرجو اللہ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے نمونہ ہے. جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے نمونہ ہے. جو رب کا نام لیتے ہیں ان کے لیے نمونہ ہے. میرے لیے تھوڑی ہے کہ صرف بیان کرو عمل نہیں کرو. بیوی کو گالیاں دو، ستاؤ اور مذاق مستیاں کر کے اس کو گالیاں دو، لات مارو، ماں باپ کے گھر نہیں جانے دو، اس کا کپڑا پھاڑ دو، اس کا منہ توڑ دو، طلاق کا دھمکی دو، اس کو دوسرا شادی کا دھمکی دو. اللہ نے سفارش فرمایا وعاشروہن بالمعروف. یہ ہم بھول گئے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش فرمایا، ہم بھول گیا. اپنا طاقت دیکھتا ہے کہ ہمارا طاقت کتنا ہے. طاقت سے کام نہیں بنتا، اللہ کی محبت سے کام بنتا ہے. اللہ کا سفارش رد کر دیا وعاشروہن بالمعروف. اور اگر کوئی منسٹر بولے ہمارا بیٹی ہے خیال رکھنا، کہ سر ہم تو تمہارا غلام ہے، تمہارا چپل میں جو کیل لگا ہے نا ہم وہ کیل ہے تمہارا بھائی. ایک آدمی کا جو ہے وہ بہن کا شادی تھا تو اس کا ماں باپ نہیں تھا، تو اس کا بھائی نے بولا کہ ہم نے جو ہے اپنی بہن کو ماں بن کر پالا ہے، اس کا خیال رکھنا. ہم نے باپ بن کر پالا ہے، خیال رکھنا. ہم اس کا بھائی ہے، تم ہمارا بہن کا خیال رکھنا. وہ دلہا رونے لگا کہ یار تم کیوں فکر کرتا ہے بھائی، جیسے تیرا بہن ویسا ہمارا بہن. بتاؤ پجاموں والی بات ہے یا نہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے سفارش کی ہے بھائی، اور گالیاں دیتے ہیں ہم لوگ. رول مانی تفسیر میں حدیث پاک لکھی ہے یغلبنا کریمن و یغلبہن لئیمن. کریم شوہر پر بیوی غالب آ جاتی ہے اور کمینے جو ہے وہ اس بدماشی کے ذریعے بیوی پر غالب آ جاتے ہیں. شیخ العرب العجم نے ہمیں یہ حدیث پاک سنائی اور فرمایا دیکھو آگے کیا لکھا ہوا ہے، کمینہ بھی ہے، بے غیرت بھی ہے، ذلیل بھی ہے، گھٹیا بھی ہے اور ہجڑا بھی ہے. اس لیے قیدی پر ظلم کر رہا ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پہلے قیدیوں کو کھلاتے تھے پھر خود کھاتے تھے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پہلے کپڑے پہناتے تھے پھر خود کپڑے پہنتے تھے. ایک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک آدمی تھا، اس نے 6 مہینہ پیسہ جمع کیا اور بیوی کو بولا مرغی لایا تو اس کو بولا اچھا بنانا. 6 مہینہ ہم نے مرغی نہیں کھایا اور دوپہر کا کھانا بھی بولا ہم نے نہیں کھایا. ٹھیک ہے، اس نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا. پیشاب پڑ کر کھانا لاؤ کھانا لاؤ. بیوی گرم گرم کھانا لائی. اور یہ حضرت مجدد کی بات ہے، ڈائجسٹ کی بات نہیں ہے. اور گرم گرم روٹی ہے نا، جیسے اس نے کھایا نا تو نمک اس سے غلطی سے ڈبل پڑ گیا تھا. اس کی تو حالت خراب ہو گیا، غصہ آ گیا. غصہ تو حرام ہے، غصہ آ گیا. غصہ بات پر تو غصہ آئے گا نا. اللہ کیا فرما رہے ہیں والکاظمین الغیظ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ، غلام وضو کرا رہا تھا، لوٹا اس زمانے کا گر گیا ہاتھ سے، چوٹ لگ گئی، کپڑے بھیگ گئے. غصے سے غلام کو دیکھا. غلام بھی کیا غلام تھا، آیت پڑھ لی والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں. فرمایا میں نے غصے کو پی لیا. آج ہم کو کوئی نصیحت کرتے ہم کہتے زیادہ تمہارا منہ توڑ دے گا، ہم کو کیوں نصیحت کرتا ہے؟ تکبر ہے یہ. غلام اور آگے بڑھ گیا والعافین عن الناس، جو خطاؤں کو، انسانوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں. فرمایا جا غلام تیری خطا کو معاف کر دیا. غلام اور آگے بڑھ گیا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. فرمایا جا غلام تجھے آزاد بھی کر دیا. کیسا تلاوت کیا، ایسا لگا ابھی اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہے ہیں. تو اس کو غصہ آ گیا، اس کو کہ نمک ڈبل پڑ گیا، ابھی 6 مہینہ پھر ہم کرے گا اس طرح معاملہ. اس نے ڈنڈا اٹھایا اور پشاوری چپل اٹھایا، کہا جس کا ستیہ ناش کر دوں گا میں. اٹھا تو اس کو بیان یاد آ گیا، اللہ کا سفارش یاد. ایک سفارش تھوڑی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سفارشیں. المرۃ کالذل ان اقمتها کسرتها ان استمتعت بها استمتعت بها وفي عوج. بخاری شریف. عورتیں مثل ٹیڑھی پسلی کے ہیں، سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائیں گی، اور فائدہ اٹھانا چاہو گے فائدہ اٹھا لو گے، ٹیڑھی کی رہے گی. اور وہ حدیث بات پوری نہیں ہوئی یغلبنا کریمن و یغلبہن لئیمن فاحب ان اکون کریمن مغلوبا. واہ واہ واہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں اس کو محبوب رکھتا ہوں، کریم رہوں مغلوب رہوں. ولا احب ان اکون لئیما غالبا. یہاں میں لئیم کا ترجمہ نہیں کروں گا. اور میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ اپنے اخلاق خراب کر کے اور اس کو جو ہے وہ اس پر غالب آ جاؤں. کیسا معاملہ ہے. اسی لیے تو ہم کو سکون نہیں ملتا، چین نہیں ملتا. داڑھی تو سفید آ گیا لیکن دل تو سفید نہیں ہے. اللہ میں اپنی بات کرتا ہوں، کسی کی بات نہیں کرتا. عمل نہیں ہے نا، بیانات تو عمل کی طرح. جھوٹ، غیبت، بدگمانی، بغض،
کینہ، گندے خیالات، تکبر، حب جا، حب باغ، کینہ. پھر بولتے ہیں اصلاح کس چیز کا؟ یوزر میں دیکھ لو اصلاح کس چیز کا ہے بھائی. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. فلاح عربی زبان کا جامع لفظ، زمین آسمان بھی کامیابیاں. فلاح پا گیا وہ جس نے اصلاح اپنی تزکیہ کرایا، نامراد ہوا وہ جس نے اپنا اصلاح نہیں کرایا. اس کو غصہ آیا، اس نے جو ہے وہ ڈنڈا اٹھا لیا. پھر اس کو قرآن پاک حدیث پاک یاد آ گیا. وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بولا کہ اللہ صرف ہمارا بیوی نہیں ہے، یہ کسی کا جگر کا ٹکڑا بھی ہے. اللہ آپ نے اس کا سفارش کیا ہے، کسی کا بیٹی بھی ہے یہ، اور آپ کے محبوب سب سے پیارے نے اس کا سفارش کیا ہے. پھر اللہ یہ تو نبی کی بیٹی بھی تو ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی تو بیٹی ہے. اللہ ہم اس کو معاف کرتا ہے، آپ ہم پر مہربانی کر لینا. ہے جی اس نے بیوی کا کچھ نہیں بولا. حالانکہ بیوی کا تعریف کرنا ہے شکل کا، اس کا یہ ادھر کنوارا لوگ زیادہ بیٹھا ہے اس لیے زیادہ بول بھی نہیں سکتا. شادی شدہ کم ہے، طلبہ زیادہ ہے. پھر وہ رات کو خواب دیکھنا شروع کر دے گا ہمارا بھی بیوی آ رہا ہے، آنکھ کھلے گا تو پلنگ کے نیچے ہے، اس لیے زیادہ بول بھی نہیں سکتا اس معاملے میں بھائی. وہ جناب اس نے اللہ سے کہا اللہ آپ سے ایک سودا کرتا ہے، ہم اس کو معاف کرتے ہیں، ہمارا آپ خیال رکھنا. حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو کسی نے دیکھا کہ جنت میں بھاگ رہا ہے. کیا معاملہ ہوا؟ کیا دوزخ میں لے جا رہا تھا ہم کو؟ تو آواز آئی تو نے ہم سے سودا کیا تھا نا، ہماری بندی کا نمک معاف کیا تھا نا، ہم تیرا سب گناہ معاف کرتا ہے، جنت میں چلے جاؤ. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ پیرانی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں جا رہی ہوں اپنے والدہ کے گھر، آپ مرغی کو دانہ دے دیں گے؟ ڈبے میں بند ہے مرغیاں. کہاں میں کتنے بجے کا؟ 8 بجے. کہا ٹھیک ہے 8 بجے صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں. حضرت بھول گئے. تھوڑی دیر کے بعد تفسیر بیان القرآن لکھ رہے تھے نا، آمد نہیں ہوئی. بیان القرآن لکھ رہے آمد نہیں ہوئی. پھر بیٹی سے ور آمد نہیں. 70 خط کے روز جواب دیتے تھے اصلاحی، آمد نہیں. اللہ سے رونا شروع کر دیا، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. اللہ رشد اور ہدایت کی بات کو میرے دل میں اعلام فرما دیں. اعلام دو گیا کہ اپنی جوانی برباد کرنا، اللہ تعالیٰ کی لعنت خریدنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اعلام دو گیا. اچھا چیز ہے تو سب کے سامنے کیوں نہیں کرتے ہم لوگ یہ حرکت؟ لیکن اللہ نفس سے اس کے شر سے بھی بچا لیجیے. دل میں آواز ہے اشرف علی میری بے زبان مرغی جو ہے وہ بھوک سے بیٹھی ہیں مرغیاں، آپ کو علوم مل جائیں گے. یا اللہ معاف فرما دیجیے. بھاگے ننگے پیر، دربا کھولا، دانا دیا، واپس آئے، علوم کی بارش ہو گئی. حضرت فرماتے تھے دوستو غور کرنا، بے زبان مرغی ہے اور ارادہ نہیں ہے اور یہ معاملہ ہو گیا. ہم ارادے سے ماں باپ کو ستاتے ہیں، ہم ارادے سے بیوی کو ستاتے ہیں. کیونکہ دوسری لڑکیوں کو جو دیکھے گا، آنکھوں کا زنا جو کرے گا، زنا العین نے نظر، بخاری شریف کی حدیث پاک، اس کو بیوی کی طرف پسند آئے گا. اور جو ہم عورتوں کو دیکھیں گے آگے پھاڑ پھاڑ کر ایسے دیکھ رہے ہیں، اچانک نظر معاف ہے. بھائی اچانک نظر کا مطلب کیا ہے؟ ہماری اچانک نظر کیسی ہے میری طرف دیکھنا، ہماری اچانک نظر ایسی ہے. عورت کو دیکھا چلی گئی دوسری کی طرح. بھائی اچانک نظر یہ ہے کہ 100% یقین ہے کہ بے پردہ عورت کوئی نہیں ہوگی. نظر پڑی ہٹ گئی، معاف، ضرر سے خالی نہیں. گلاب جامن پر مکھی بیٹھے اور اڑا دو اس کو، پھر پکڑ کے چیک کرو اس کے پیروں میں شیرہ لگا ہوگا. نفس اس سے بڑا بدمعاش ہے. برسے صاحب کو کس نے تباہ کیا؟ نفس نہیں تو کیا. پکڑو، بھاگ نہیں رہا ذرا. حضرت نے سکھایا تھا پہلے الٹا پھر سیدھا، سنت پہ عمل ہو گیا ماشاء اللہ. واہ واہ، سنت کا کیا معاملہ ہے بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ رہے گا. ہمارے حضرت نے سکھایا جہاں اللہ مجھے بھیجتے ہیں، باہر ملک میں بھی مدرسے میں اللہ بیان کراتے ہیں لوگوں کو. الحمدللہ حضرت کی وجہ سے اعتماد ہے، مجھے تو کوئی نہیں جانتا. تو وہاں سنت کی کہ بھائی ہم اور آپ اس وقت تربیت گاہ میں ہیں. اگر ہم نے نہیں سیکھا ادھر نمازیں جماعت سے پڑھنا، مسبوق ہو رہے ہیں ہم، جماعت بھی ختم ہو گئی، ہم وضو کر رہے ہیں. تو جب ادھر ہمارا یہ حال ہے تو گھر میں ہمارا کیا حال ہوگا؟ حضرت پیارے شیخ العرب والعجم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دوست جیسا تو مدرسے میں ہے، جیسا تو مسجد میں ہے، جیسا تبلیغ جماعت میں ہے، جیسا جہاد میں ہے،
جیسا مینا مزدلفہ عرفات میں ہے، جیسا مکہ شریف میں ہے، جیسا مدینہ شریف میں ہے، جیسا جالی مبارک کے سامنے ہے ویسا گھر میں ہے، ویسا کاروبار کے اندر ہے، ویسا لین دین ہے، ویسے اخلاق ہے۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ فوراً گالی، بات چیت بند، ایک درسگاہ میں بات چیت نہیں کرتے۔ اللہ معاف فرمائے، کیوں؟ اس نے یہ بول دیا، اس نے وہ بول دیا۔ نہ معاف کرنا آتا ہے، نہ صبر آتا ہے، نہ رضا بالقضا آتا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ میں مفہوم ہے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، عنقریب تم دیکھو گے کہ تمہارا دشمن بھی تمہارا دوست ہو گیا، اور یہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا سب کا کام نہیں۔ حضرت شیخ العرب والعجم فرماتے تھے اس کا مطلب ہے نصیبے والے کا کام ہے، ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ غصے میں بفر گئے فوراً۔ یہاں دیکھو حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ، زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کیسے فوراً معاف کر دیا۔ تو یہاں اللہ نے، میرے جو طلباء ہیں، جو جمعرات کو بیان ہوتا ہے، کئی آتے ہیں طلباء مدارس کے، بدھ کے دن عصر کے بعد بہت رش ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں کہتا ہوں بھائی ہماری حضرت نے سکھایا، آپ جو طلباء ہیں نا، کہ اپنے گھر کے آرام کو چھوڑ کر آیا آپ لوگ، آپ گھر کے کھانا چاہے چٹنی روٹی اس کو چھوڑ کے آیا، نہ آپ اپنی پسند سے سوتا ہے نہ اپنی پسند سے جاگتا ہے۔ حضرت فرماتے تھے آپ نے گھر بار کا آرام چھوڑا ہے، تو حضرت طلباء کے صدقے مانگتے تھے، اللہ ان طلباء کے صدقے مجھے اللہ والا بنا دیں۔ اور آپ لوگ پورے دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہیں۔ دنیا کا امیر ترین آدمی بل گیٹس، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کیا اگر کلمہ نہیں پڑھا تو کیا لے جائے گا؟ اس کے بعد جو مسلمان سب سے امیر ہے عرب، وہ اگر عمل نہیں کرتا وہ قبر میں کیا لے جائے گا؟ وہ کچھ نہیں لے جائے گا۔ آپ لوگ کیا لے جائیں گے؟ اللہ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، سب سے بڑے بڑے دین کے کام لے، اور آپ کا جو تجوری ہے نا دل، اس کے اندر کوئی تالا بھی نہیں لگا سکتا۔ قرآن پاک اس میں ہے، آدی مبارکہ اس میں ہے، تفاسیر اس میں ہے، بخاری اس میں ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا ایک طریقے سے یہ مال چوری ہو جاتا ہے، تکبر سے اور جہاں سے، اکڑ سے۔ اپنا خود سیلفی بنائیں گے اور ساتھ میں بڑے جلسے کا آواز ہوگا، سبحان اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ، اب اکیلے بیان کر رہے ہیں سیلفی بنا کے، اور ساتھ میں بٹن دبا دیتے ہیں سبحان اللہ، اور پھر رائیونڈ کے جلسے کا جو ہے اجتماع کا فوٹو اس میں ڈال دیں گے۔ اب دوسرا بولتا ہے ارے تمہارا لوگ اتنا بیان سنتے گا؟ ہاں ہمارا اتنا لوگ بیان سنتے، ہم تو امریکہ میں بھی ان کو بلاتے ہیں بھائی۔ حضرت مولانا منظور احمد ننگل صاحب کے پاس انٹیلیجنس والے آئے، کہا مولانا آپ کے پاس پیسہ کدھر سے آتا ہے؟ کہا امریکہ بیچتا ہے۔ وہ انٹیلیجنس پریشان ہو گئے، کہا مولانا آپ مذاق کر دے گا؟ نہیں مذاق کدھر کرتا ہے، امریکہ بیچتا ہے، امریکہ چاہتا ہے مدرسہ زیادہ ہوئے، عالم زیادہ ہوئے، حافظ کو بھاگ گئے۔ مولانا کا جواب ہی ایسا ہوتا ہے تلوار کی طرح۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ اس سفر کو میرے ہدایت کا، میرے اصلاح کا ذریعہ بنا دیں۔ باتیں کرنا آسان ہے، غیبت پر آسان ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غیبت کو چھوڑنا ہے پہلے تکبر کا علاج کراؤ۔ تکبر کی وجہ سے آدمی غیبت کرتا ہے، تکبر کی وجہ سے بہتان لگاتا ہے، تکبر کی وجہ سے بدگمانی کرتا ہے، تکبر کی وجہ سے حسد کرتا ہے، تکبر کی وجہ سے بدلے لینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سب تکبر کا درخت ہے، یہ اس کو جڑ سے کاٹنا ہے، اصلاح کرانی پڑے گی۔ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں یہ سارے گناہ چھوٹیں گے تعلق مع اللہ سے، اور تعلق مع اللہ جب ہوگا جب کسی اللہ والے یا ان کے غلام سے تعلق پیدا کرے آدمی، کونوا مع صادقین پر عمل کرے۔ حضرت پیارے شیخ فرماتے تھے یہ جو آیت ہے نا، شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ جو آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا اس آیت کو میں دین کی بنیاد، دین کی ابتدا، دین کی انتہا، تعلق مع اللہ کے اصول کا ذریعہ، نسبت مع اللہ کے ہیرے کے اصول کا ذریعہ، عطائے نسبت، بقائے نسبت، ارتقاء نسبت کا خدائی منشور سمجھتا ہوں۔ نسبت عطا ہو گئی لیکن بقا بھی تو ہونا چاہیے۔ پھر دنیا میں ہم ترقی، صحت میں ترقی چاہتے ہیں تو اس کا ارتقاء بھی تو ہونا چاہیے نا۔ اگر ہم رک گئے اس کا مطلب ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اللہ کی عظمتوں کو ہی نہیں پہچانا۔ صحیح توکل شاہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے تھے اور عرض کرتے تھے مولوی جی جب اللہ کا نام لوں میرا منہ میٹھا ہو جاوے ہے، خدا کی قسم مولوی جی جب اللہ کا نام لوں میرا منہ میٹھا ہو جاوے ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سائیں آپ قسم مت کھاؤ، میرا ایمان ہے آپ کو یہ مٹھاس ملتی ہوگی، کیونکہ اے دل یہ شکر خوشتر یہاں کے شکر سازر، اے بھائی یہ چینی زیادہ میٹھی ہے یا چینی کا پیدا کرنے والے کا نام زیادہ میٹھا ہے؟ ہم نے حضرت سے پوچھا حضرت والا ہمیں یہ مزہ کیوں نہیں ملتا؟ فرمایا کسی کو اگر دست لگے ہوئے ہوں، وومیٹنگ کہہ ہو رہی ہو، 105 بخار ہو، پیلیا بھی اس کو ہو،
اور اس کی حالت زکام سے بلغم بھرا ہوا ہو، اس کو بریانی کباب دو گے تو وہ کہے گا کہ بریانی کباب میں مزہ نہیں ہے. ہم کہیں گے بریانی کباب میں مزہ ہے، پہلے اپنا علاج کرا. اللہ تعالیٰ کے نام میں مزہ ہے، اس کا پہلے علاج کرانا ہے. پیارے شیخ فرما دیتے کہ اللہ کے نام میں کتنا مزہ ہے. آؤ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تاریخ سے پوچھو کہ گردنیں مبارک کٹی ہیں. آؤ خون نبوت سے پوچھو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار کا خون مبارک بہا ہے طائف میں اور احد کے میدان میں. اللہ اتنے پیارے ہیں. فرمایا آؤ اگر پوچھنا ہے کتنے اللہ پیارے ہیں تو احد کے میدان میں چلو. خیالات کے ذریعے جو اللہ ہم نے سب کو وہاں پہنچائے، ہر مسلمان کو. دیکھو ایک وقت میں 70 صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین شہید ہو گئے وہاں. اگر دیکھنا اللہ کتنے پیارے ہیں. حضرت سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو جنہوں نے بلخ کی سلطنت لٹا دی اللہ کے نام پر. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اور ہم گناہ کر کے گندے مقامات پر اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں. ایسے تھوڑی ہم کو اللہ کا مزہ ملے گا. ابھی تو سختیاں ہیں. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ 12 بجے رات کو جاتے تھے احد کے میدان میں اور چٹائیاں بچ جاتی تھیں. پہلے تو پڑھنا پڑھ کے پھر حضرت دعا مانگتے تھے، اے اللہ ان شہیدوں کے جو وفاداری کا خون ہے اس کے صدقے مجھے اور ہم سب کو اپنی وفاداری نصیب فرما. اے اللہ مجھے با خدا بنا، با حیا بنا. اللہ مجھے با خدا بنا، با حیا بنا، با وفا بنا. ہم اللہ کے ہیں، مولا کے ہیں، لیلا کے ہیں، نعوذ باللہ. جہاں حسن دیکھا لپٹ گئے، جہاں دیکھا غیر چلی تقریبات ہے وہاں بیٹھ گئے. لا یجوز العزون عند مجلس فیہ المعذور کو بھول گئے. کھانا خوشبو والا، نکالا بدبو والا. ہوٹلوں کے سیر کر رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے کیونکہ وہاں عریانی ہے، فحاشی ہے، بے حیائی ہے. ایک تہجد کا نور ایک بدنظری میں ختم ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے. ہر جتنی نیکیاں ہیں گنتے چلے جاؤ سب کی ایک شکل ہے، لیکن غیبت سے جو نور چلے گیا اس کی کیا شکل ہے؟ بد نظری سے جو دل گندا ہو گیا اس کی کیا شکل ہے؟ شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہو رہی، اس کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ نے تو فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے فرما دیں من تبعیض یہ ہے اپنی بعض نظروں کو نیچے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. بھابھی، سالی، ممانی، چچی، ماموزاد، خالازاد، تازاد، پھوپھیزاد، یہ پھر فیس بک اور یوٹیوب کہاں سے آ گئے؟ کتنے لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں؟ میں بچا ہوا ہوں اس سے. ایسے تو موبائل دکھاتا ہوں کہ میرے موبائل میں نیٹ نہیں ہے اور واٹس ایپ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. جو گھر میں چھپایا ہوا ہے موبائل وہ کون دیکھتا ہے؟ اللہ دیکھتا ہے. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. اللہ والے 2 آیتوں کو دل میں اترواتے ہیں. الم یعلم بان اللہ یرا، کہ انسان کو معلوم نہیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. وہو معکم اینما کنتم، تو جہاں بھی میں تیرے ساتھ ہوں. اللہ ساتھ ہے، میں فلم میں دیکھ رہا ہوں. اللہ ساتھ ہے، میں ظلم کر رہا ہوں. اللہ ساتھ ہے تو میں کیا کیا گڑبڑ کر رہا ہوں بھائی. اللہ نے ہی تو فرمایا شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوئی. مولانا کی بات تو نہیں ہے. بوئے دل پر چو پر رہا میشوت ای زباں جملہ حیرہ میشوت. اللہ جی جب گناہ چھوڑ کے آپ کا نام لیا نا تو جتنی زبانیں سب فیل ہو گئی ہیں، چاہے وہ پشتو ہو، چاہے سندھی ہو، چاہے بلوچی ہو، چاہے انگریزی ہو، جتنی زبانیں فیل ہو گئی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام کی مٹھاس لامحدود ہے، یہ زبانیں محدود ہے، تو محدود لامحدود کا کیسے حق ادا کر سکتا ہے؟ آج ہم لوگ کچھ ارے بھائی میں نے شیخ العرب علیہ کی خدمت کیا نا تو اس نے ہم کو خلافت دیا. ہاں میرا استاد نے ہم کو امیر بنا دیا درسگاہ کا. کیوں؟ ہمیں ہے ہی ایسا. ہم کو ممبر مل گیا، ہم قرآن پاک سنا رہا ہے، تراویح سنا رہا ہے. ہم نے یہ کیا، وفات میں ہم نے ٹاپ کیا ہے، تبھی ہم کو یہ نعمت ملی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیان القرآن میں اور اس میں وسائل السلوک میں فرماتے فإن بعض المقترین من الصوفیاء والسالکین ینسبون کمالاتهم الى مجاہداتهم هذا عین الکفران. نا شکری ہے ولئن کفرتم ان عذابی لشدید لئن شکرتم لازیدنکم. آج استاد کا کیا عزت ہے؟ اللہ معاف، ہمارا آقا ہے وہ، ہم اس کا غلام ہیں. ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس نے ہم کو 1 ارب سکھایا، ہمارا آقا ہے، ہم اس کے غلام ہیں. یہ ہمارا جیسا نالائق غلام ہے نعوذ باللہ استاد کا، اور مذاق اڑاتا ہے اس کو ستاتا ہے. اس کو استاد ناراض ہو رہا ہے، آنکھیں پاڑ کے دیکھ رہا ہے. کیا اور مدرسے ہے نا، ہمارا شیخ العرب العجم گمنام مدرسے میں سرائے میر میں پڑھا. لوگوں نے کہا دارالعلوم دیوبند میں پڑھے، آپ کا لیٹر پیڈ پر اور وزٹنگ کارڈ پر لکھا ہوگا فارغ دارالعلوم دیوبند، آپ کو بڑا عزت ملے گا. حضرت نے فرمایا میں رب العزت، میں عزت کے لیے پڑھ ہی نہیں رہا، میں تو رب العزت کے لیے پڑھ رہا ہوں. اس مدرسے میں ایک بزرگ ہے حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جل خلفا ہیں. میں پہلے نمبر پر اللہ کی رضا رکھتا ہوں، اس کے بعد پھر علم کی باری ہے، ورنہ علم تو بہت ہے، عمل کدھر ہے؟ غیبت سے کتنا ہم بچتے ہیں.
گروپ بنائے ہوئے ہیں موبائلوں میں، اس میں اپنے اکابر کے شان میں گستاخی، سلف صالحین کے پر اعتراضات، مفتی اعظم پر اعتراض، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراضات، تو ہمارے کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. اللہ نہیں ملیں گے. شہرت مل جائے گی، اللہ نہیں ملیں گے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری چند گزارشات کو اگر طلباء عمل کر لیں، اشرف علی اللہ کے بھروسے پر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس کا نام علماء ربانین کی فہرست میں، اللہ والے علماء اس کے فہرست میں اللہ تعالیٰ اس کا نام دیں گے. نمبر 1 فرمایا مطالعہ کر لو، اور اس میں جو معروف باتیں ٹھیک ہے، جو مجہولات ہے استاد سے پوچھ لو، اور تکرار کر لو، لیکن حسین لڑکے سے تکرار نہیں کرنا، کیونکہ علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ مرد الحسن الذي سر شاربه ولم تنبت لحيته فحكمه كحكم المرأة لا يجوز النظر من فرقه الى قدمه. یہ لڑکیوں کے حکم میں یہ پیر سے لے کر سر کی مانگ تک نہیں دیکھنا ان کو. اور فرمایا آج ہم لڑکوں سے احتیاط کرتے ہیں تو ہمارا مذاق اڑاتے ہیں لوگ، ہاں اس لڑکے کے ساتھ چکر ہے جبھی. فرمایا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی عزت بڑی یا گھٹی؟ امام محمد سوتیلے بیٹے کو پیچھے بٹھاتے تھے، حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات سنا کر رو پڑتے تھے. فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يجلس إمام محمد في درسه خلف ظهره مخافة عينه ما كمال تقواه. اتنا بڑا متقی تابعی اپنے سوتیلے بیٹے سے احتیاط کر رہا ہے. اس کس بات پہ روتے تھے حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ نے؟ ایک دن فرمایا محمد تیری داڑھی آ گئی، اب سامنے آ جا. فرمایا سوتیلے بیٹے کے داڑھی کا پتہ ہی نہیں چلا. ابھی بھی ایک مدرسے میں بیان تھا، میں نے کہا حضرت اب طلباء کو سمجھاتے تھے، وہ بات عرض کر رہا ہوں. آخر میں وہاں میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضرت فرماتے تھے اے طلباء کرام آپ کل قاری بنو گے، کل آپ حافظ بنو گے، کل آپ امام بنو گے، کل آپ استاد جی بنو گے، تو اختر کی ایک بات یاد رکھنا، درد سے مر جانا لیکن لڑکوں سے جسم نہ دبوانا، پیاس سے مر جانا ان سے پانی نہ منگوانا، اور فرمایا مالش تو کبھی نہیں کرانا کیونکہ جسم ٹکریں گے بلاسٹ ہوگا، لڑکیوں کے حکم میں یہ. اور فرمایا کہ اختر اللہ کے نام پر اپیل کرتا ہے کہ اپنے آپ کو تہمت سے بچانا ضروری ہے، اس لیے کبھی ان کو تنہائی میں نہیں بلانا، تہمت سے نہیں بچ سکتے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی عزت بڑی یا گھٹی بھائیوں؟ آپ بھائیوں کچھ بتائیے. بڑی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ میں نے تصویر جاندار نہیں دیکھنا ہے، جو سمجھتا ہے حرام ہے وہ جاندار کی تصویر بھی نہیں دیکھنا ہے. آج تو اللہ معاف فرمائے اخبارات میں بھی فوٹو آ رہے ہیں ہمارے، پینافلیکس بھی لگے ہوئے ہیں، یہ تو ہے ہی حرام. پھر اس لیے اپنی فکر رکھنی ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا. کسی کا عمل ہم اللہ کو نہیں بتا سکتے کہ یا اللہ یہ ایسا کرتا تو ہم نے ایسے کیا، یا اللہ یہ فلم دیکھتا تھا ہم نے بھی فلم دیکھ لیا. ایسا بیوقوف آدمی جب یہ کہے کہ ارطغرل کا ڈرامہ نہیں دیکھا تو جمیا ہی نہیں، یعنی ارطغرل کا ڈرامہ حرام نہیں دیکھا تو تم پیدا ہی نہیں ہوا، پھر کھڑا کدھر ہوا ہے؟ اور وہ ایک صاحب مجھ سے بحث کرنے لگے کہ ارطغرل کے ڈرامے دیکھنے سے جہاد کا جذبہ ابھرتا ہے. میں نے کہا جو نہیں دیکھتا وہ جہاد نہیں کرے گا جب فرض ہو جائے گا. میں نے کہا بھائی پھر تو زکوٰۃ کے دینے کے لیے بھی کوئی فلم بناؤ، ہاں جی، نماز کے لیے بھی کوئی فلم بناؤ، اور روزے کے لیے بھی فلم بناؤ. نعوذ باللہ. ہم بول کیا رہے ہیں؟ وہی کے ہوتے ہوئے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ہوتے ہوئے، بڑے بڑے جان دینے والوں کے ہوتے ہوئے ہم نعوذ باللہ یہ فلمیں دیکھیں جس میں علماء کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جس میں مجاہد کو پینٹ شرٹ ٹائی میں کلین شیپ میں دکھایا جا رہا ہے، جس میں اللہ یہ فتوے میں لکھا ہوا ہے کہ جس میں اللہ والے کو پینٹ شرٹ ٹائی میں اور کلین شیپ کیا ہوا لڑکیوں سے محبت کر رہا ہے. نعوذ باللہ. مجاہد کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں، دوسروں کو بھی کہہ رہے ہیں. اتنا ہمارا قرآن پاک پکا ہے کہ ہم تراویح میں قرآن پاک سنیں غلطی بھی نہ ہو. اصل میں جب تک اصلاح نہیں کرائیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا. اگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا چلو کوئی بات نہیں، میں ایسے ہی ہم بول رہے ہیں. بیشتی دیور کا 7واں حصہ پڑھ لیں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے وہ پڑھ کے وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا تو انا للہ و انا الیہ راجعون. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنا تزکیہ کرایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی باتیں پوچھتے تھے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زنا کی اجازت دے دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا نہیں، ڈانٹا نہیں، دھکا نہیں دیا، فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. تمہاری ماں سے کوئی زنا کا کہے تو مفہوم ہے، مطلب یہ جملہ نہیں ہے تو گردن اڑا دوں گا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. بیٹی زندہ ہے، بہن زندہ ہے، بیوی زندہ ہے، ماں زندہ ہے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. تو جس سے تم زنا کی اجازت لے رہے ہو وہ کسی کی ماں نہیں ہے، کسی کی بہو نہیں ہے، کسی کی بیٹی نہیں ہے. پھر اپنا ہاتھ مبارک یہاں پر رکھا اور دعا دی اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. اے اللہ میری صحابی یہ گناہ معاف فرما دیجئے، دل پاک کر دیجئے، شرمگاہ کی حفاظت فرمائیے. فرما دیتے ہیں آخری سانس تک وسوسہ تک نہیں آیا. پھر اور آج یہ حالت ہے. ایک صاحب آئے کہ اپنا ہاتھ دو. میں نے کہا کیوں دو بھائی؟ کہا ہاتھ دو بھائی. میں نے کہا کیوں دو بھائی؟ کہ ہمارا سینے پر ہاتھ رکھو. میں نے کہا کیوں؟ کہ گندا خیالات چلا جائے گا. میں نے کہا پاگل آدمی ہوا ہے. کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں غلاموں کے غلام بھی بولے تو گناہ گار ہو جائیں گے. اللہ معاف فرمائے. مذاق
ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے کہا کہ حضرت کوئی وظیفہ دے دیجیے، تو حضرت مجدد نے قرآن پاک کا بتا دیا، کہ حضرت کچھ اور حدیث پاک کا سنا دیا، کہ حضرت اپنے سینے مبارک سے وظیفہ عطا فرما دیجیے۔ حضرت پاجامہ آدمی قرآن پاک کا وظیفہ، حدیث پاک کا وظیفہ، تو میرا وظیفہ مانگ نہیں حضرت، اپنے سینے مبارک سے کچھ عطا فرما دیجیے، کہ بھائی ہمارے سینے میں بلغم میں چاہیے تو ہاتھ آگے بڑھا دو۔ ان لوگوں کو جواب بھی ایسا ملنا چاہیے۔ ایک نے کہا حضرت دل جاری کرا دیجیے، ہے جی بھائی یہ دل جاری کرنا تو کہیں بھی نہیں لکھا، نہیں دل جاری کرا دیجیے۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ مدرسہ ہے نا، میں مثال دے رہا ہوں، نعیم جو ہے نا ہمارے دوست جن کا گھر وہاں پر ہے تھوڑا آگے، کب وہ ان کا گھر چھو کے آ جاؤ تو ہمارا دل جاری کرا دیتے، آنا جلدی۔ یہ بھاگا گیا، واپس آیا، میں نے نعیم بھائی کا گھر چھو لیا، دل جاری کرا دیجیے گا۔ دل تو آپ کا جاری ہو گیا، اور کتنا جاری ہوگا بھائی؟ یہ اصل چیز ہے شریعت سنت کی اتباع۔ فتاوی رحمیہ جلد نمبر 1 صفحہ 196 لکھا ہے کہ جو جان لڑا کر سنت پر عمل کرے 4 انعام ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی محبوبیت لوگوں کے دل میں ڈال دیں گے، اور بدکار کے دل میں ہیبت ڈال دیں گے، دین میں پختگی عطا فرمائیں گے، رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اب دیکھو نا، شلوار تو پہننا ہے نا بھائی، اب اس کا 3 طریقہ ہے۔ ایک طریقہ یہ کہ پہلے الٹا پہنے پھر سیدھا، دوسرا طریقہ ہے پہلے سیدھا پہنے پھر الٹا، تیسرا طریقہ ہے کہ کمرہ بند کر دے، لاک کر دے، 2 کرسیاں رکھ کر پاجامہ لٹکا دے، اس میں دوڑتے ہوئے دونوں پیر اندر رکھ دیں، کرسیاں بھی گئی، کھوپڑی بھی گئی، پاجامہ بھی گیا۔ مسجد میں داخل ہونا ہے سیدھا پیر، اعتکاف کی نیت، درود شریف، اور اندر داخل ہونا 5 سنتیں، باہر نکلنے کی 4 سنتیں، نکلنا تو ہے ہی، یا مینڈک کی طرف پھدک کے نکل جائیں گے۔ ایسا ہم دیکھتے ہیں، اپنا برتن صاف نہیں کیا، چھوڑ دیا، روٹی کے ٹکڑے ڈال دیے ایسے ہی خامخواہ، دوسرے کا سالن رکھا ہوا ہے، یہ ابھی آیا نہیں، اس کا سالن جلدی اپنے پلیٹ میں ڈال دیا، پلیٹ صاف کرنے کی سنت نہیں ادا کی۔ کس طرح معتمین صاحبان انتظام کرتے ہیں، کیسے حالات ہیں آج کل، اس کی فکر نہیں۔ بہرحال حضرت مجدد نے فرمایا تکرار جو ہے وہ حسین لڑکوں سے نہیں کرنا۔ استاد جی سے کہہ دیں کہ استاد جی میرا دل، ہاں میں بیان القرآن تفسیر بتا رہا تھا، میں نے بغیر جاندار کی تصویر دیکھی، یہ دروازہ، پھر یہ سیڑھی، پھر یہ سیڑھی، پھر کمرہ جہاں حضرت نے تفسیر بیان القرآن لکھا، تو حضرت لکھ رہے تھے، ایک لڑکا آ گیا اندر، 8-9 سال سے لے کر 19 سال تک، 20 سال کا بھی ہے، لیکن اگر کشش ہے فتاوی شامیہ میں لکھا ہے اس سے بھی احتیاط ہے، پھر ابھی وہ دیکھے وقت ہوگا تو وہ بھی عرض کر لوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہرحال جی، تو حضرت نے اس کو نہیں نکالا لڑکے کو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ باہر آ گئے، مولوی شبیر علی میں نے کتنی دفعہ تمہیں کہا ہے کہ میری تنہائی میں کسی لڑکے کو مت آنے دیا کرو، کتنی دفعہ میں نے کہا ہے تمہیں۔ پھر آخر میں فرمایا اب بیٹھو ذرا آ کے، سب کیا انتظام کیا جائے؟ کہ حضرت سیدھی سی بات ہے، سیڑھیاں جو جا رہی ہیں اس کے باہر جو دروازے ہم تالا لگا دیں گے۔ فرمایا کوئی تالا لگانا بھول گیا تو؟ کہ حضرت پھر فرمایا اندر سے تالا لگے گا۔ خادموں نے ایسے کر لیا کہ حضرت پھر آپ کو آنا نہیں پڑے گا۔ کہ کوئی بات نہیں، اس میں تو خطرہ ہے، میں سکون سے نہیں رہ سکوں گا۔ تو بہرحال ایک مطالعہ، اس میں معروفات تھی، مجہولات بتا دیے صبح استاد کو، اور تکرار کر لیا، اور استاد جی کا سبق دھیان سے سن لیا۔ جو فلم میں، ویڈیو گیم میں لگا ہوا ہے، PUBG میں لگا ہوا ہے، وہ کدھر دھیان دے گا بھائی؟ وہ مطالعے میں کیا بات سمجھے گا؟ اب اس وقت تو اس کو بیٹھنا ہی ہے نا، تو اس کے دماغ میں تو اسکور چل رہا ہے نا، وہ فائٹ والا کر رہا ہے، لڑائی والا گیم کھیل رہا ہے نا، PUBG کھیل رہا ہے نا گیم۔ اب وہ نماز میں بھی ایسے ہی کر رہا ہے، جو دیکھتے ہیں نا یہ کرکٹ وغیرہ، وہ نماز میں بھی ایسے ہوتے رہتے ہیں۔ کیا ہوا کہ میں چھکا مار رہا تھا بھائی، ہمارے وہاں اشرف المدارس جو ہے وہاں سے ایک آ رہا تھا آدمی، کرکٹ کا عاشق، سائیکل پر آ رہا تھا، اچانک نعرہ مارا، سیدھا نیچے گر گیا، اس کا جو ہاتھ میں ٹیپ ریکارڈر تھا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ کیا ہوا؟ کہ وہ میں نے سائیکل چلاتے چلاتے چھکا مار دیا تھا، اس پر خود ہی گر پڑا۔ کیا بات ہے بھائی، بیٹھ کر ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کو دوبارہ تکرار کر لیں، ہے نا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قربانی، یہ اس میں کتنا مزہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا، میں جو نوجوان زیادہ آتے ہیں اسکول کالج کے، تو ان سے کہتا ہوں آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پتہ ہے؟ آپ کو شیکسپیئر کا پتہ ہے، اس کے باپ کا پتہ ہے، اس کے دادے کا پتہ ہے، اس کے آئن اسٹرن کا سب پتہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آئے کہ حضرت غضب ہو گیا، جلدی سے مہربانی کر کے فتویٰ دے دیں۔ تو میں اڑے بیٹھ جاؤ، کس چیز کا جلدی ہے؟ کہ حضرت ڈارون کہتا ہے کہ پہلے انسان بندر تھا، پھر اس کے دم میں کھجلی ہوئی، پھر بواسیر بھی ہوئی اس کو، اور دم کو رگڑا انسان بن گیا۔ حضرت کا جواب دیجئے۔ تو میں کیا ضرورت ہے جواب دینے کی؟ پاگل ہو گیا؟ ہر ایک کو اپنے خاندان بتانے کا حق حاصل ہے۔
اگر ڈارون کہتا ہے گدھے کا بچہ ہوں تو مان لو، اگر ڈارون کہتا ہے کتے کا بچہ ہوں تو مان لو، ڈارون کہتا ہے بندر کی اولاد تو مان لو، ہم تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، قرآن پاک نہیں پڑھتا یا بنی آدم، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کا جواب دینے کے لیے؟ دیکھو آپ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، واہ کیا بات اللہ یاد دلا رہے ہیں، فرمایا مجھے اپنے علماء دوستوں پر غم ہوتا ہے جب وہ کسی سے بحث کرتے ہیں، خصوصاً طلباء، ان کو شوق ہوتا ہے سامنے والے کو ہرانے کا، علم آ گیا نا بھائی، فرمایا میرے پاس کسی کو بھیجو، مجھ سے سوال کرو سود کیوں حرام ہے، میں اس کو کہوں گا قرآن پاک میں منع ہے، حرام ہے، حدیث پاک میں منع ہے، ماں کے ادنا گناہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے، بتاؤ اب مجھے نہیں معلوم کیوں منع ہے، شراب کا پوچھو، کہا مجھے نہیں معلوم قرآن پاک میں حدیث پاک میں، ان کو جواب ہی مت دو، یہ ایسے ہی الٹے سیدھے سوالات کرتے رہیں گے بیوقوف۔ بہرحال تو استاد جی کا سبق فرمایا دھیان سے سن لیں، میں نے بتا دیا ابھی تو ایک کتاب ڈیجیٹل پتہ نہیں لاگے رہے نہیں آئے، ڈیجیٹل موبائل، اسمارٹ فون موبائل اور کارٹون اور اس کے ویڈیو گیم کے نقصانات پر 100 صفحے کے قریب کتاب چھپی ہے اللہ کے کرم سے، اور ہندوستان میں بھی چھپ گئی ماشاءاللہ، اور اس مہینے کے بیانات میں بھی مختصر اس کا آیا کہ نقصانات کیا ہیں۔ دین کا نقصان تو پتہ نہیں کتنا ہے بھائی، چوری اس میں ہوتی ہے، چوری اس میں ہوتی ہے، وہ بیٹھے ہیں موبائل پر یا کمپیوٹر پر، اس بزرگ کا لیا، اس بزرگ کا لیا، اس مفتی صاحب کا لیا، اس مولانا کا لیا، اس کا مال چورا کے کتاب چھاپ کر اپنے نام پر چھاپ دی کتاب، خیانت اس میں ہے، ناشکری اس میں ہے۔ کینیڈا میں رشتے دار کو کہہ رہے اپنا گھر تو دکھاؤ، گاڑی تو دکھاؤ، ہے گھر دکھاؤ، ہے یار یہ تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے، یا اللہ آپ نے ان کو اتنا دیا ہم کو کچھ بھی نہیں دیا، ناشکری میں مر گئے۔ رات دن اس میں بڑا فرق، خصوصاً خواتین کا، ہم خود اپنے بیٹیوں اور بیٹے اور بیوی کو موبائل دے دیتے ہیں خود ہی، پھر روتے رہتے ہیں، پھر وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ بہرحال یہ مضمون میں رہ جائے بھائیوں، فرمایا یہ ایک کام ہو گیا۔ دوسری بات فرمایا کہ ادب، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آداب معاشرت میں تو پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہے، لیکن یہاں حضرت مجدد نے فرمایا استاد کا ادب، ٹپائی کا ادب، کتابوں کا ادب، بیت الخلاء کا ادب، دارالاقامہ کا ادب، یہ فرمایا۔ ہماری ٹپائیاں چھوٹی ہیں نا اس لیے یہاں یہ نہیں چلے گا۔ فرمایا قرآن پاک پر تفسیر نہ ہو، تفسیر پر حدیث پاک نہ ہو، حدیث پاک پر اور کوئی دینی کتاب نہ ہو، اس پر کوئی دنیاوی کتاب نہ ہو، اور اس پر مسواک اور ٹوپی اور چشمہ اور موبائل، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں مسواک بیچ میں ڈالا، اللہ اکبر، کیا ہے بھائی؟ ادھر موبائل کھلا، قرآن پاک کھلا ہوا، ادھر موبائل بھی کھلا ہوا ہے، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں قرآن پاک پڑھ، ہلو کیا حال ہے، خیریت سے، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں اور ادھر باتیں شروع ہو گئیں۔ استاد جی بات کر رہے ہیں تو بیچ میں کسی سے بات کریں گے؟ یہاں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے مجھ سے فرمایا قرآن پاک پڑھ، سنا میں دیکھ دوں تو کیسا پڑھتا ہے تو قرآن پاک۔ آج کل آپ کسی سے بھی کہو کہ تراویحاں پڑھانی ہے، حافظ قرآن ہے، کچا ہے۔ کیوں کچا ہے بھائی؟ وجہ کیا کچا ہونے کی؟ بڑی مشکل سے ملتے ہیں، اور پھر جب ملتے بھی ہیں پیسے ڈیمانڈ کرتے ہیں، حالانکہ لین دین تو حرام ہے، کتنے فتوے ہیں اس کے بارے میں، لیکن نہیں۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے مدرسہ کھولا، تو کچھ مہینوں کے بعد انٹیلیجنس والوں نے کہا کہ آپ کیا مدرسہ کھولے ہوئے اتنا خرچہ کر رہے ہیں، ان کی نیتیں ہی گڑبڑ ہیں ان لوگوں کی۔ کہا لباس دو مجھے، تو لباس لیا بادشاہ نے۔ دوسرا وہاں پہنچا، ایک سے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہ حافظ بن رہا ہوں۔ کیوں؟ کہ ہمارے گاؤں میں کوئی حافظ ہے ہی نہیں، جب میں جاؤں گا تو مجھے ہار پہنائیں گے، میرے فوٹو بنیں گے، میں ایسے پوز ماروں گا، ایسے جناب ایسے کپڑے پہن کے، ٹیٹ کپڑے پہن کے ایسے پوز ماروں گا، مجھے پیسہ ملے گا، پوری مسجد میں سب کے سامنے مجھے ذلیل کیا جائے گا کہ ہم نے امام صاحب کو 2000 دیے، مؤذن صاحب کو 1000 روپے دیے، حافظ جی کو ہم نے 3000 دیے، مٹھائی کا ڈبہ دیا، ایک جوڑا دیا، ان کے سامنے یہ عزت ہے ان کی، حافظ قرآن کی، نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے۔ تو بادشاہ نے کہا یہ تو لین دین تو حرام ہے، چلے چلے مولوی مت بنو، یہاں ہم تو 10,000 لیں گے ان سے۔ اس طرح ہوتے ہوتے بادشاہ پریشان، آپ کیوں کیا کر رہے ہیں؟ عالم بنو۔ کیوں؟ کہ ایسا بیان کروں گا اسٹیج پر، ایسا بیان کروں گا اسٹیج سے نیچے گر جاؤں گا، اسٹیج سے نیچے۔ ارے کیا بول رہا ہے بھائی؟ کہاں ہمارے گاؤں میں کوئی عالم ہے نہیں، اگر ہم عالم ہوگا ایسا بیان کرے گا لوگ پریشان ہو جائے گا۔ ارے کیسا بیان کر دیا؟ تو ایک آدمی جو تھا اس نے سنا کہ جمعے کے دن امام صاحب کے بالکل نزدیک بیٹھنا چاہیے، تو نزدیک آ کر بیٹھ گیا۔ امام صاحب تھا جلالی، سلاجید کھایا ہوا تھا، زبردست قسم کا سلاجید، 4 سدا کا یا چمن کا کھایا ہوا تھا سلاجید۔ اس کو غصہ جلدی آتا تھا مولانا کو، تو اس نے کہا 3 قسم کے لوگ جو ہے وہ دوزخ میں جائیں گے توبہ نہیں کیا تو یہ جو قریب بیٹھا تھا اس کی عادت تھی ہر بات پہ کہتا ہوں، اس نے اس وقت کہہ دیا ہوں۔ وہاں صاحب کو تو غصہ آ گیا کہ ایک وہ جو شراب پیے توبہ نہ کرے دوزخ میں جائے گا، اس نے کہا ہوں۔
امام صاحب کی تو حالت خراب ہوگی، بڑا بدتمیز آدمی، ایک وہ سود خور جو توبہ نہ کرے دوزخ میں جائے گا، کہوں کا تیسرا یہ نہیں جائے گا، یہ نہیں جائے گا۔ اس لیے امام صاحب کے قریب بیٹھنے سے پہلے سوچ لیا کرو بھائی کراچی سے آیا کوئی گڑبڑ نہ کر دے، کہا یہ نہیں جائے گا، یہ نہیں جائے گا۔ تیسرے سے پوچھا بھائی آپ کیوں اس طرح کر رہے؟ ہر ایک کا یہی معاملہ کہ میں ٹیوشنیں پڑھاؤں گا، وہاں عورت آئے گی چائے لے کے، قاری صاحب چائے پی لیجیے، میں نے خود منائی اپنے ہاتھ سے، ہاں اور بھینس کا دودھ ہے، پھر چائے پیوں گا اس کو بھی دیکھوں گا، چائے بھی پیوں گا اس کو بھی دیکھوں گا۔ بادشاہ کی حالت خراب ہوگی، انٹیلیجنس کو بلایا کہ سیل کرو مدرسہ، کل سب کو مدرسہ فجر کے بعد خالی کرو کل۔ جب دروازے سے باہر جانے لگے ایک طالب علم، اندھیرا ہو رہا تھا مغرب کا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے پڑھ رہا تھا، کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں عالم بن رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا جب میں چھوٹا سا تھا نا، جب سے میں نے دیکھا کہ آم کے اندر جو ہے کھاد کی بدبو نہیں ہوتی، آم کے اندر کیچڑ اور پانی ملتا ہے، پانی اور مٹی ملتی ہے کیچڑ بن جاتا ہے، وہ بھی نہیں ہوتی۔ میں نے دیکھا کہ پرندے کیسے اڑ رہے ہیں، میں نے دیکھا انار کے دانے دانے میں رس کس نے بھرا، پھر اس کے اندر ٹرانسپیرنٹ جھلی کس نے لگائی، پھر آپس میں جوڑا کس نے۔ میں دیکھتا تھا، حیران ہوتا تھا یہ چیزیں، دن کیسے چھوٹے راتیں کیسے بڑی، راتیں کیسے چھوٹی دن کیسے بڑے۔ تو میں نے کہا کہ ایک ہی راستہ ہے عالم بننے کا، کہ جو عالم بنتا ہے وہ اللہ کا عارف بھی ہو جاتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں عالم بنوں اور اپنے بھائیوں اور دوستوں اور گاؤں کے اندر دین پھیلاؤں میں۔ بادشاہ نے انٹیلیجنس کو بولا خبردار اس کے لیے اکیلے کے لیے مدرسہ کھلے گا، کوئی مدرسہ بند کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کون تھے؟ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت پر فرمایا کہ یہ اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کیا ہے، صدیقیت کا دروازہ بند نہیں کیا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا دروازہ بند نہیں کیا، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا دروازہ بند نہیں کیا۔ لیکن جس ماں کی گود میں فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، ماں ناچ رہی ہے، شرعی پردہ نہیں کر رہی، میرے گھر میں شرعی پردہ ہے، بڑا آیا ہوں یہاں بیان کرنے کے لیے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ شرعی پردہ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ جو شرعی پردہ نہیں کرتا وہ شرعی پردے سے کیا بیان کرے گا؟ جب آپس میں ایک دوسرے کو کھانا کھلا رہے ہیں، بھابھی اور سالی، کیا تماشا ہے۔ ایک دعوت چاہے افطار کی ہو، چاہے وہ عید کی ہو، چاہے بقرہ عید کی ہو، چاہے گھر کی دعوت ہو، چاہے کوئی اور ولیمے کی دعوت ہو، اگر نامحرم بیٹھے ہوئے ہیں گنتے چلے جاؤ کتنے گناہ وقت میں ہو رہے ہیں۔ لعنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا لگ رہی ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو جو اپنے بیوی اور بیٹی کے پاس نامحرم کو آنے سے نہ رکھے، یہ دیوس ہے۔ یہ ادھر تو ہم کدھر بات کرتے ہیں بھائی؟ پہلے اپنے گھر کو تو دیکھیں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، پھر کہتے ہیں اصلاح کی ضرورت کیا ہے؟ اپنے شادیوں کے اندر فوٹوگرافیاں ہو رہی ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ کیسے بات بھی نہیں ہوتی کبھی کبھی انسان سے بے بسی سے کہ ہم بیان کرتے ہیں اپنا حال کیا ہے، کیسے لڑے ہوئے ہم، کیسے قطع تعلق کیا ہوا ہے، غیبت کتنا کرتے ہیں ہم لوگ۔ اور غیبت ایک آدمی کو بھول میں کسی نے شراب پلا دیا، پتا چل گیا، اس کو اتنا غم ہوا کہ پوچھو مت۔ غیبت پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے غم کیوں نہیں ہوتا؟ یہ تو بھول میں پلایا نا شراب، اس پر اتنا غم ہو رہا ہے، بتاؤ مجھے جواب دو، غیبت پر کیوں تکلیف نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ اس کو آسان سمجھ لیا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر عادت بن گئی ہے، اس وجہ سے غیبت کو غیبت بھی نہیں سمجھتے۔ ہماری بیوی بات مانتی نہیں ہے تو ہمارے تو علماء نے نہیں فرمایا کہ اس کو مارو، ہم نے عادت خراب کیا ہے نا، ہم اللہ سے رو کے اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ سے روئیں اے خدا۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ گواہ ہیں، عشاء کی نماز کے بعد سجدے میں سر رکھا، فجر کی اذان تک روتے رہے۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں جیسے ہنڈیا ابلتی ہے نا، ایسا حضرت کے سینے سے آواز آ رہی تھی اور ایک ہی شعر پڑھ کے روتے رہے، اے خدا این بندہ را رسوا مکن، اے خدا این بندہ را رسوا مکن، در بدم من سر من پیدا مکن۔ اے اللہ اگرچہ میں حضرت کے نام پہ تو نہیں کہوں گا اپنے نام، اے اللہ اگرچہ میں نالائق اور کمی نہ ہوں، لیکن میرے اللہ مجھے دنیا میں قبر میں رسوا نہ کرنا۔ ہم جب اپنے آپ کو گناہ گار نہیں سمجھیں گے تو معافی کس چیز کی؟ جب دیکھو معافی تو جب ہے نا جب ہم گناہ سمجھیں نا بھائی، جب ہم کو بد نظری کا گناہ ہی نہیں لگتا تو معافی کس چیز کی؟ اے اللہ آپ نے مجھے اندھا پیدا کر دے تو میں یہ سب چیزیں کرتا، اے اللہ میرے زبان میں فالج گر جاتا تو میں یہ کام کرتا، اے اللہ مجھے آپ نے آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ آپ کے لیے روؤں، قرآن پاک کو دیکھوں، حدیث پاک ہے ماں باپ کو دیکھ کر محبت سے ایک اجے مقبول نفلی کا ثواب دوں۔ آپ نے مجھے آنکھیں اس لیے نہیں دی کہ میں زنا کروں آنکھوں کا، آپ نے آنکھیں مجھے اس لیے نہیں دی کہ میں خیانت کروں، آپ نے مجھے جسم اس لیے نہیں دیا کہ میں اپنے جسم کو گٹر لائن میں برباد کروں۔ اے اللہ آپ نے ہمیں اپنے پر فدا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، میر مت مرنا کسی گلفام پر، خاک ڈالو گے نہیں اجسام پر۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ کو مانگنا ہے نا، اللہ تعالیٰ سے اللہ کو مانگنا ہے۔ اللہ والے کو اللہ والا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی ہے، عمل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ نے بات مانی ہے، عمل کیا ہے۔
صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سنتے تھے، جان دینے کے لیے تیار، ہم صبح سے لے کر رات تک سنتے ہیں، لیکن بس دماغ میں چھٹیاں، موبائل، فلمیں بھری ہوئی ہیں اس کے اندر۔ ایک وقت میں کتنا گناہ ہو رہا ہے۔ دیکھو بھائی، ایک آدمی خدا نخواستہ کسی کلب میں جاتا ہے، دوسرے کلب میں پہنچے گا، وہی آدمی ویڈیو شاپ پر جائے گا، وہی آدمی کالج یونیورسٹی کے باہر کھڑا رہے گا، وہی آدمی نیٹ کیفے پر جائے گا؟ نہیں جائے گا نا۔ ایک دن میں کدھر جا سکتا ہے؟ یہ موبائل نے کیا کیا؟ سارے گناہ کو لپیٹ کر جیب میں ڈال دیا۔ 38 سال پہلے میں نے میرے چھوٹے بھائی حافظ ڈاکٹر شفقت، ہم قیامت کی نشانیاں پڑھ رہے تھے، جس میں لکھا تھا کہ قرب قیامت میں بدکار عورتیں گھر گھر میں ناچیں گی۔ اب بھائی مجھے دیکھے، میں بھائی کو دیکھوں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ سب سے پہلے میں جب شادی نکاح ہوتا ہے نا، پہلے بیان، پھر نکاح، اور پھر کتابیں تقسیم ہوتی ہیں۔ جنازے نماز موقع ہو تو ٹھیک، ورنہ جنازے کے بعد حضرت کی کتابیں تقسیم ہوتی ہیں۔ میں پوچھتا ہوں بھائی، آج تک کسی نے جواب نہیں دیا، ناچنے والی عورت کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی جواب نہیں دے گا کہ اپنی زبان کیوں گندی کریں؟ میری ماں، بہن، بیٹی، بہو اور بیٹی اور ماں ناچ رہی، یہ کیا کر رہی ہے؟ میری بیوی برقعے کے اندر جینس پینٹ شرٹ پہن کر بیٹھی ہوئی ہے، یہ کیا کر رہی ہے؟ ہم کیونکہ فلمیں دیکھتے ہیں اس لیے ہم کو یہ اچھا لگتا ہے، حالانکہ مرد عورت کا لباس پہنے تو، عورت مرد کا لباس پہنے تو فرمایا ادب، سپاہی کا ادب ہو گیا۔ فرمایا کہ درسگاہ کا ادب، وہاں نسوار نہ پھینکیں، گٹکے کھا کر اس کی پچکاریاں مت ماریں۔ قلم کا ادب، پتہ نہیں یہاں عرض کیا یا شاید وہاں عرض کیا، یہ روشنائی جو ہے اس کا بھی وزن ہوگا عالم کا۔ اسی روشنائی سے بیت الخلاء میں گالیاں لکھ رہے ہیں، جیتے گا بھائی جیتے گا، وہ ہارے گا بھائی ہارے گا، اور وہ اس میں تصویریں گندی بنی ہوئی ہیں۔ اور جب کوئی آدمی آتا ہے وہاں، مجھے تو بہت چیزوں کا پتہ ہے الحمدللہ، تو کہہ رہا بھائی استنجا کرتا تھا، جاؤ باہر آ کر کہتے ہیں بھائی یہ آپ کے مدرسے کا بیت الخلاء ہے یا سنیما اس کا بیت الخلاء ہے؟ گالیاں لکھی ہوئی ہیں ایک دوسرے کو۔ اس قلم سے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ بیت الخلاء گئے، فوراً نکل آئے، حضرت خیریت کیا ہوا؟ فرمایا یہ روشنائی لگی ہوئی ہے، اس وقت قلم سے لکھتے تھے نا، یہ علم کے لیے استعمال ہوئی ہے، پہلے اس کو دھوؤں گا پھر میں جاؤں گا۔ بیت الخلاء، حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ آپ بیت الخلاء میں گئے، نجاست پر پانی نہیں بہایا، پھر دوسرا جب گیا اسے تکلیف ہوئی، آپ نے گناہ کیا، آپ نے گناہ کیا، آپ نے۔ بیت الخلاء کا ادب، دارالاقامہ کا ادب، استاذ کا ادب، استاذ کا ادب، ماں باپ کی دعا، استاذ اور اگر شیخ ہے، ان تینوں کی دعاؤں سے آدمی آگے ترقی کرتا ہے، ورنہ ترقی رک جاتی ہے۔ استاذ کو نہیں معلوم کہ اس کی غیبت کر رہا ہے، اللہ کو معلوم یہ ٹشو دے دینا، یہ ہے میرے پاس۔ ادب پر میں بیان نہیں کر سکتا، صاحب بتا دیتا ہوں۔ استاذ کا ادب، آج بھی انکساری، اگر کسی نے استاذ کا جوتا لیا، دوسرا ہنستا اشارے کرتا ہے، دیکھا سمجھا گیری کر رہا ہے نا استاذ کی، ہے استاد نمبر زیادہ دیں گے، تو نے استاد کو یونیورسٹی والے سے ملا دیا، کالج والے سے ملا دیا، شرم نہیں آتی؟ بہتان لگا رہا ہے، بدگمانی کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ استاد نمبر زیادہ دے گا۔ اب بہت بدھو ایسے ہوتے ہیں وہ پھر استاد کی خدمت چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک استاد جی تھے، اچانک 12 بجے آہاں نکلی، اچانک، یہ تو اختیار کی بات تو نہیں ہے، فرمایا کہ آج تو ناشتہ کا بھی موقع نہیں ملا، ایسے حالات، بھوکا پڑھا رہا ہوں، تو طالب علم چلا گیا، گرم گرم کھانا لے آیا آ کر۔ بھائی موبائل پہ باتیں نہ کریں، بات کرنی ہے تو باہر جا کے بات کریں۔ آپ کسی منسٹر سے ملنے جائیں، وہاں بات کر کے دکھائیں، ذرا ہاسپٹل میں بات کر کے دکھائیں، ایئرپورٹ پہ بات کر کے دکھائیں، ڈپارچر لاؤنج میں بات کر کے دکھائیں، جب سیکورٹی چیک ہو رہی ہو۔ اللہ کا گھر ہے، بادشاہوں کو بادشاہ کی بھیک دینے والے کا گھر ہے، دنیا کی باتیں بھی ہم کرتے ہیں۔ اور حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم کتاب ہماری 3 گناہ، موقع نہیں، ایک گناہ ہے دنیا کی باتیں کرنا۔ فرمایا ایک جانور ہے ہریش، پیر یہاں ہوں گے گردن اوپر ہوگی، اگر فرض کریں دینی بات ہے تو ہم منع نہیں کریں گے، ظاہری بات ہے، یا خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہے اور آپ کو پتا ہے ایمرجنسی ہے تو بھی منع نہیں ہے، لیکن پھر تھوڑا دور چلا جائے آدمی تاکہ خلل نہ ہو بیان میں۔ انسان ہے نا، ضرورت تو ہو سکتی ہے نا کوئی بات کی، بوڑھے ماں باپ ہیں، انہوں نے کہا ہوا ہے کہ بھائی میں تمہیں فون کروں گا، آ جانا، ڈاکٹر کے پاس چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو کیا عرض کر رہا تھا بھائی؟ ہاں، ہریش جانور، پیر یہاں سر وہاں، وہ اعلان کرے گا سود خور کدھر ہے؟ پیٹ میں، یہ کدھر ہے؟ پیٹ میں۔ وہ کہاں ہے جو دنیا میں کی باتیں کرتے تھے مسجد میں؟ پیٹ میں، پھر سب کو لے کر دوزخ میں چلا جائے گا۔ بڑا معاملہ ہے یہ بھائی،
اللہ تعالیٰ بچائے. بہرحال میں ادب کی بات کر رہا تھا. تو وہ طالب علم گیا, گرم گرم کھانا لے آیا. فرمایا میں محسوس کر لیا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگے والے پر برکت کا نہیں فرمایا. میں نہیں کھاؤں گا کھانا یہ. حضرت میں تو میں نہیں کھاؤں گا بیٹا, لے جاؤ. طالب علم بھی ہوشیار تھا, واپس لے گیا. ظہر کی نماز پڑھ کر آیا تو کھانا لے کر آ گیا. حضرت بھائی یہ کیا ہے؟ کہ حضرت اب آپ خود فیصلہ کریں, آپ کے خیال میں نہیں ہوگا کہ میں کھانا لے آؤں گا. کتنی دعا نکلی. آج اگر کوئی استاد کو کوئی کام کر لے تو استاد کو کیا اختیار ہے؟ ہم کو نوکر سمجھا ہے کیا؟ نعوذ باللہ. ارے ایسے ایسے واقعات ہیں, پریشان ہو جائیں گے آپ. ابھی کیا عرض کروں, ایک بات ایسی ہے جو میں بتا بھی نہیں سکتا, کیونکہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات نے منع فرمایا. فرمایا اس کو عام نہیں کرنا, بات کو اپنے طلباء کو سنا سکتے ہو. میرے پاس موجود ہے ابھی بھی وہ, کہ کیا ہوا تھا بس وہ میں نہیں بتا سکتا, کیونکہ اور لوگ بھی ہوتے ہیں پھر وہ پھر آگے پھیلا دیتے ہیں باتوں کو. موبائل کی ہی بات ہے, بس اتنا بتا دوں, اخراج کر دیا, لیکن بہرحال ابھی نہیں بتا سکتا. حضرت مولانا خلیل احمد, ادب کی بات چل رہی ہے ابھی. ہاں, حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ, فرماتے ہیں میرے خلیل کو اللہ تعالیٰ نے نسبت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین عطا فرمائی ہے. انہوں نے 2 طالب علم کو ستون سے باندھ دیا. مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 طالب علم کو ستون سے باندھ دیا. وہ نہیں جانوروں کی طرح نہیں, ہلکی سے اس طرح باندھ دیا. ایک طالب علم نے کہا کیا ہے آپ نے ہم کو بند کیا ہوا ہے, اور مدرسے نہیں ہے کیا؟ ایسے مدرسے کو ہم 3 طلاق دیتے ہیں. حضرت کو بڑا غم ہوا, جن کو نسبت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ملی ہوئی ہے. آ کر رسی کھول کے بیٹا مجھے معاف کر دو. ہاں معاف کر دیا. ادھر گئے طالب علم کے پاس, کیا آپ کو بھی کھول دوں؟ طالب علم صاحب نے ہاتھ جوڑ دیا. حضرت ماں باپ کے بعد استاد کا درجہ ہے, پھر شیخ کا درجہ ہے. آپ میرے استاد بھی ہیں, میرے شیخ بھی ہیں, آپ میرے مالک ہیں, میں آپ کا آقا ہوں. آپ کے پاس ہم بک چکے ہیں, آپ مال ڈالیں, آپ کو پورا اختیار دیا. حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ رسی کھولتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے بیٹا تجھے اللہ قیامت تک عزتیں عطا فرمائیں گے. اس طالب علم کا نام نشان کچھ پتا نہیں. اس طالب علم کو بچہ بچہ جانتا تھا, بچہ بچہ جانتا ہے, بچہ بچہ جانے گا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نکلے. ہم مجاہدے سے ڈرتے ہیں نا, اور اللہ فرما رہے والذین جاہدوا فینا, اس کے بعد لنہدینہم سبلنا. کہ حضرت فرماتے تھے کونوا مع الصادقین پر عمل ہو گیا ماشاء اللہ, اذکروا اللہ ذکرا کثیرا پر عمل ہو گیا ماشاء اللہ, والذین جاہدوا فینا پر عمل ہو گیا ماشاء اللہ, یزکیہم پر عمل ہو گیا ماشاء اللہ. لیکن فرمایا یاد کرنا جب تک آسمان سے 3 نعمتیں نہ آئے کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا, کوئی اللہ کا پیارا نہیں بن سکتا. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء. اے صحابہ اگر ہمارا فضل و رحمت نہ ہو تو میں سے کوئی پاک صاف نہیں ہو سکتا. توبہ کر کے, اگر ہم چاہیں ہماری مشیت ہو تو کوئی بھی پاک صاف ہو سکتا ہے. ہماری حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے, آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا, آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا, ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو کہ منزل بھی وہ میری منزل نہیں. کہہ رہا ہے یہ اختر ببانگے دوہل, بحر الفت کا کوئی بھی ساحل نہیں. یہ آپ جو عالم حافظ بن رہے ہو آپ نے چاہا تھا؟ نہیں. آپ کے ماں باپ نے چاہا تھا لیکن نہیں, اللہ نے چاہا تو آپ کے سینوں کو اللہ نے اس کام کے لیے قبول فرمایا. جتنے آپ کے اساتذہ ہیں نا یہ اتنے ذہین ہیں, جبھی یہ سادہ معاملہ ہے تو اس ذہانت سے فائدہ اٹھا کے مال پانی لے سکتے ہیں نا. کسی جگہ مولانا آپ ہیں, ارے آپ ہمارے اکاؤنٹنٹ بن جائیں بھائی, آپ کے لاکھوں آپ کے آگے ایسا ہے جیسے 1 روپیہ کتنا کما سکتے ہیں, لیکن کیوں 8-10 ہزار پر 15 ہزار پر بیٹھے ہوئے ہیں. مزہ ہے نا اس کام کا بھائی, یہ ان کی باتوں میں نہیں آتے. ایک طالب علم جا رہا تھا عالم بننے کے لیے, نوجوان, تو کسی نے کہا یہ کدھر جا رہا ہے؟ کہ الحمدللہ عالم بننے جا رہا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بنوں گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بنوں گا. تو اس صاحب نے پوچھا ہے جا رہا ہے تو کھائے گا کہاں سے؟ کہا بھائی منہ سے کھاؤں گا. کہا لیکن آخر تجھے کھلائے گا کون؟ کہا چاچا یہ بتاؤ کہ مہمان کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 3 دن کا نا, 3 دن کا مہمان. اس کا ہاں. کہا چاچا دنیا کا 1000 سال, آخرت کا 1 دن.
تو اب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمان ہوں تو اللہ کا بھی مہمان ہوا نا. 3000 سال اللہ مجھے کھلائیں گے پھر پوچھنا مجھے کہاں سے کھانا ہے. بھائی یہ ہے طالب علم کا ایمان. آج کل ایم اے کی ڈگری لیا, استادوں کے محنت پر پانی پھیرا, نبوت کے باغ سے کٹے اور وارثین کا لیبل ہٹا اور ایم اے کی ڈگری بخاری کے لیے آپ بتاؤ پاکستان ہو یا کوئی بھی ملک ہو, کوئی مسجد کا محبت کرنے والا ہے, بڑے والے لوگ جو ہیں مدرسے سے محبت کرنے والے ہیں, امام صاحب سے طلباء سے محبت کرنے والے ہیں, پھر کیوں ایم اے کی ڈگری دے رہے ہیں؟ خدا کے واسطے سوچوں تو کیوں ایم اے کی, تو نفرت ہے, یہ گڑبڑ, پھر کیوں ایم اے کی ڈگری دے رہے ہیں؟ کہ ابھی تو پھنسے نہیں ہے, میڈیا سے نہیں پھنسے, یہ چینل سے نہیں پھنسے, یہ اس کو اس طرح مارو ان کو. ایم بی اے کر لیں, ایم ایس کر لیں اور پھر داڑھی کٹا کر اور بال سنت کے مطابق چھوڑ کر ٹکنا چھپا کر پینٹ شرٹ پہن کر مال پانی جمع کریں. کتنا بڑھ گیا ہے یہ, کتنی تقریر ہے شیخ الاسلام دامت برکاتہم اس کے لیے, ہمارے پیارے شیخ کی کتنی تقریر ہے اس کے لیے. ارے کیا کرے گا تو بھائی, سوچ تو کس سے کٹا, کس سے جڑا, مال سے جڑا, رب سے کٹا. کہ مال کی اہمیت ہوتی ہے نا اتنی زیادہ تو امام صاحب امامت نہیں کرتے. چھوڑو بھائی, ہمیں کیا ضرورت ہے امامت کی, اللہ نے ہمارے سینے میں قرآن پاک دیا, الحمدللہ ہمارا حافظہ بہترین ہے, ہمیں اتنی آج اس بارہ کا یاد ہے, مسئلے اتنے یاد ہیں, ہم جا کر اپنا بزنس کرتے ہیں, جا کر کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. لیکن جناب 2000 تنخواہ ہے, اللہ اکبر, کسی کی فکر ہی نہیں, کیونکہ آخرت میں ملنا ہے نا بھائی. حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ 3 ایرانی شہزادیاں قید ہو کر آئیں, کھائیں گے کہاں سے ہے جی. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. آپ لوگوں کی ایسا چاہت اور ایسی محبت سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ پتہ ہی نہیں چل رہا کون سا بیان ہو رہا ہے, کون سا کرنا ہے, باقی کیا باقی بچا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے, اللہ آپ لوگوں کی برکت سے مجھے اللہ والا اللہ تعالیٰ بنا دیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین ایسی شہزادیاں جس طرح کے جو لوگ قید ہو کر آئیں, بادشاہ وغیرہ جو بھی, تو ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش فرمائی ہے. علی کون سی سفارش, کیا کرنا ہے؟ ایک تو ان کی قیمت بڑھائی جائے اور جس کو یہ پسند کریں. ہمیں ٹھیک ہے. ایک ایرانی شہزادی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو پسند کر لیا. جب محترمہ گئی کلمہ پڑھ لیا. ان کے بیٹے پیدا ہوئے حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ, فقی محدث پتہ نہیں کیا کیا, خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. بادشاہ طواف کر رہا تھا. کون سا بادشاہ؟ مصر کا, سعودی عرب کا, عراق کا, 2 ملک مجھے یاد نہیں. اتنا بڑا بادشاہ دیکھا حضرت کو, تو طواف کر کے واجب الطواف پڑھ کر آگے حضرت کے پیچھے بیٹھ گئے. حضرت نے دعا ختم کی کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ کہا آپ بادشاہ ہیں. کہ آپ مجھے حکم کریں میں آپ کے لیے کیا خدمت کروں. حضرت نے جواب ہی نہیں دیا. پھر بادشاہ نے کہا کہ شاید سنا نہیں کہ آپ کی میں کیا خدمت کروں, ایسے اشارہ کیا. اذان عشاء کی ہوئی, عشاء کی نماز پڑھ کر اب وہ ہم جو گندے خیالات سوچتے ہیں نا, بے حیائی اریانی فحاشی کے, جو فلمیں دیکھیں تو یہی ہوگا نا بھائی موبائل کے اندر گالیاں بھر رہے ہیں تو گالیاں نکلیں گی, دعائیں تو نہیں نکلے گی. بھائی قرآن پاک ڈالیں گے تو قرآن پاک ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گندی فلمیں بھری نہیں ہو؟ ہمارے یہاں تو اتنی سختی ہے, کسی نے کوشش کیا موبائل چھین لیں گے. پہلے ہمارے دوست میری تصویر ڈیلیٹ کرتے تھے, اب کا ہم نہیں ڈیلیٹ کرتے. موبائل کے اندر ایسی ذلت بھری ہوئی ہے, ہم برباد ہو جائیں گے. اب پورا صاف کر کے پھر دے دیتے ہیں. دماغ خراب کر کے رکھ دیا, جو نہیں کھنچواتے اس کے پیچھے پڑے رہتے. اللہ معاف فرمائے. اور موبائل کا یہ سوچیں جب ہم مریں گے تو ہمارا موبائل جب کھلے گا اس میں مولانا صاحب, مفتی صاحب, قاری صاحب, حضرت صاحب, نعت شریف, قرآن پاک, احادیث مبارکہ. اور اگر اس بدماشی میں مرے تو ہمارے موبائل میں کیا ملے گا؟ گندی فلمیں ملیں گی. ماں باپ کا حال کیا ہوگا؟ حدیث پاک ہے جو جس سال میں مرے گا اس سال میں اٹھایا جائے گا. شراب پیتے ہوئے مرے تو, زنا کرتے ہوئے مرے تو, لڑکوں کے ساتھ بدماشیاں کر کے بڑے تو, فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل. 6 بستیاں لاکھ کی ایک پر میں حضرت جبریل علیہ السلام اٹھائیں, اور حضرت جبریل علیہ السلام آئے, حضرت اسرائیل علیہ السلام نہیں آئے تھے. عذاب نہیں دینا تھا, موت نہیں دینی تھی, عذاب دینا تھا. پٹک دی نیچے. ایک تو آیت ہے کہ اس کا نام بھی لکھا تھا. پھر پتھروں کی بارش کی, جو آسمان تک بستیاں گئی ہیں 6, اور لاکھ کی بستیاں نیچے آئی ہے, تو کوئی زندہ بچے گا نہیں. بچو گندے عمل سے, لڑکوں سے دور ہو جاؤ. اگر یہ فعل اچھا تھا خدا پتھر نہ برساتا. کبھی حسن برائے عذاب ہوتا ہے جی. حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور حسین لڑکوں کی شکل میں آئے فرشتے, اور وہ پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کو. یہ بدماش پیچھے پڑ گیا. اللہ کی کانت تعمل الخبائث, خبیث کام کرنے کے لیے پیچھے پڑ گئے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا ارے نالائق ان کو چھوڑو, میں اپنی بیٹیوں سے تمہارا نکاح کرا دیتا ہوں. مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب نے تفسیر معرف القرآن میں لکھتے ہیں یہاں سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیاں نہیں ہیں,
یہاں سے مراد امت کی بیٹیاں بھی نبی کی بیٹیاں ہوتی ہیں، یہاں وہ مراد ہے اور ان کی اپنی بیویاں مراد ہیں. لیکن ان ظالموں نے کیا کیا، کود کر اندر آ گئے. حسن کبھی برائے عذاب ہوتا ہے. حضرت لوط علیہ السلام نے جو فرمایا، اللہ نے قرآن پاک کا جز بنا دیا، قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفزعون، اے نالائق کو مجھے رسوا مت کرو، میرے مہمان ہیں. معلوم ہوا کہ مہمان کی رسوائی میزبان اپنے کھاتے میں لکھتا ہے. خانہ کعبہ، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری دنیا کا حسن جمع ہوتا ہے. وہ برائے عذاب ہے. یہ وہ فوراً خیال ہے بد نظری کا، یا اللہ یہ آپ کی مہمان ہے، اسے میری ماں سے بڑھ کر ہے. لڑکے کا خیال ہے، اللہ یہ میرے باپ سے بڑھ کر ہے. میں کیسے سوچ سکتا ہوں. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، مدینہ شریف میں اور کیس بڑھ گیا کہ اللہ آپ کی بھی مہمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہمان ہے. اور عذاب ہے حسن. پھر کیا وہ عذاب آ گیا نا. حسن برائے عذاب ہے. ہم پاگل ہو جاتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، پیچھے پیچھے چلتے ہیں. یہ فلمیں کیوں دیکھتا ہے آدمی بھائی؟ مجھے کسی نے کہا ارطغرل میں سنا چکا. میں نے کہا ارطغرل والوں کو مجھ سے پوچھیں، میں ان کو بتاؤں فلم کس طرح بنتی ہے. ایسا فلم بنائے کہ کیا مطلب، تم کیسے بتاؤ گے؟ میں بتاتا ہوں. اس فلم میں 100 سال کی بڈیاں رکھو، موٹا چشمہ لگایا ہوا ہو، ناک پکوڑے جیسی ہو اور گال پچکے ہوئے ہوں، آنکھ سے کیچڑ بہ رہا ہے، منہ سے رال ٹپک رہی ہے، دانت ہے نہیں، منہ ایسا ان کا ہے، ایک ہاتھ میں لٹھیا ہے، اور بڈھے گدھے کی دم ہو گئی ان کے بال، اور 100 بڈھے لاؤں ان کے ہاتھ میں لاٹھیاں ہوں، کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، غالب ان کے بالوں پر سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی، جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا، آج لقب ہے نانا اور نانی کا، کیسا دیکھا تھا ہو گئے کیسے، کیا بھروسہ اس جوانی کا. اب کوئی دیکھے گا؟ بتاؤ. اسلام آباد میں جس گھر میں ہم ٹھہرے تھے، مسجد والوں نے کہا روز فجر کی نماز کے بعد تمہارا بیان ہوگا. میں نے کہا ٹھیک ہے چلے، صحیح ہے. ٹیلی ویژن پر، وی سی آر پر، ویڈیو گیم پر، سب پر بات ہوئی. پھر ہم آگے سے سفر کرتے واپس آئے اسلام آباد. وہاں سے فلائٹ تھی، تو ایک وہ بہت بڑے مالداروں کا سوسائٹی تھی وہ. تو انہوں نے مجھ سے، ایک صاحب نے کہا تم بیان کر کے گئے تھے نا، الحمدللہ میں نے موبائل کی گڑبڑ ختم کر دی ساری. ابھی میں صرف نیوز چینل جو ہے وہ نیوز چینل سنتا ہوں، اور ہنس رہا تھا. تو جب کوئی ہنسا تو فقط پھنسا. حضرت مفتی عاشق اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے اذا ہنسیتا فقط پھنسیتا، اذا ہنسا فقط پھنسا. تو میں نے کہا چاچا آپ نیوز چینل سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں؟ کہا دیکھنے ویسے میں سنتا ہوں. میں نے کہا نہیں چاچا، یہ نیوز چینل کوئی بڈھا پڑھتا ہے یا لڑکی پڑھتی ہے؟ کہاں ہے؟ میں بتاؤ. کہا وہ تو لڑکی پڑھتی ہے. تو آپ نیوز چینل سنتے نہیں، آپ دیکھتے ہیں. آپ آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں. آپ اسپورٹس چینل آتا ہے، اس میں بے حیائی، کمینہ پن، بغیرتی ہوتی ہے، اور آپ تو آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں. تو آنکھوں کے جب زانی ہوگا اللہ کا پیارا کیسے بنے گا وہ؟ کہا ابھی زور میں ہم ملیں گے تب تم سے بات کرے گا. ہم ٹیلی ویژن اٹھا کے توڑ دیا اللہ کے کرم سے. یا اللہ کے پاس یہ نہیں ہے کہ یہ بیان کرنے والا ہے، یہ بیان نہیں کرنے والا ہے. جو جوش میں آئے دریا رحم کا، گبر 7 سالوں فخر اولیاء. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر کوئی اچھا کام کرنے نہیں جا رہے تھے. ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں امیر المومنین بننے والا ہوں. ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بازو بننے والا ہوں. اتنا خطرناک کام کرنے جا رہے تھے. اللہ فرماتے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. ہم جو یہ دعا بھی نہیں کرتے ہم لوگ کہ اللہ مجھے، میری اولاد کو، گھر والوں کو، متعلقین کو جو تو موجود ہیں موجود نہیں، ہم سب مسلمانوں کو جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچائیں. دماغ میں بات بیٹھتی نہیں. اللہ ماشاء اللہ کے علاوہ موبائل، بس 50 لوگوں کی بیانات سن رہے ہیں. اب مدینہ شریف میں نکلا مسجد نبوی سے تو کڑک خارش ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوتی ہے. دوسرے کی آ لیتے ہیں جو فوٹو نہیں کھنچواتے. ہمارے دوست ساتھ ہوتے ہیں، انہوں نے جا کے بھائی کیا مسئلہ ہے بھائی، انہوں نے کچھ بات کی، اللہ ان کے نیک گمان سے بڑھ کر بنائے. تو ڈیلیٹ کرایا. اس کے بعد اس وقت سختیاں نہیں تھی، تو ساتھیوں نے کہا ہوٹل میں تھوڑی مجلس بھی ہوتی ہے. تو ہوٹل میں دوسرے تیسرے دن کے بعد اس نے کہا تم مووی کیوں نہیں کھنچواتے اپنی، بنواتے کیوں نہیں ہو مووی، ایک مجھے مووی بنانے دو بیان کی. میں نے کہا ٹھیک ہے. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، مووی کس چیز کی؟ خاموش. میں نے کہا میں آپ کو پوچھتا ہوں، کیا آپ میری مووی اپنی ماں کو، بہن کو، بیوی کو، بیٹی کو، ماں کو دکھائیں گے؟ کیسے تو بنا رہا ہوں. ان کا مجھے دیکھنا جائز ہے یا آنکھوں کا زنا ہے؟ جب وہ سفید داڑھی والے کو دیکھے گی، کالی داڑھی والے کو کیوں نہیں دے؟ اصل میں شہرت ہے، جائے حرام کہ میں مشہور ہو جاؤں. حضرت علامہ بنوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہم مکلف نہیں ہیں ان چیزوں کے اندر آ کر جو ہے وہ دین پھیلائیں. ہم شریعت کے دائرے میں چلیں گے. ایک بھی آ گیا ہمارے چھٹکار کے لیے کافی ہے، نہ بھی آیا تب بھی اللہ ہمارے اخلاص کو انشاءاللہ قبول فرمائیں گے بغیر استحقاق کے.
اس سے یا تو ثابت کر کے کہو کہ اب تک ہمارے اکابر نے کوئی کام ہی نہیں کیا، مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نعوذ باللہ کوئی کام ہی نہیں کیا. حضرت جوش میں فرماتے تھے لاؤ تبلیغ جماعت کا چینل میرے سامنے، 25 لاکھ کہاں سے جمع ہوتے ہیں. کبھی ہمارا تو پھر بھی بینر لگ جاتا ہے، کبھی لکھا ہے چلو چلو رائیونڈ چلو، کبھی ہے 2000 لے بیٹھ جاؤ بس میں کھانے پینے کا آپ کا انتظام ہے، واپسی میں بھی ٹرانسپورٹ مل جائے گی. یہ اخلاص تھا. کون سے چینل ہے ٹیلی ویژن کا اس کا؟ ہمارے حضرت والا مسجد غریر پہلے تھی پترے کی دبئی میں، اس کے بعد تو بڑی زبردست بن گئی. کئی برس تک حضرت کے اس غلام کا وہاں بیان ہوتا رہا. 6 مہینے کے بعد جمعے کا بیان تھا. اس کے بعد ہم نے موقع دیا کہ حضرت سے لوگ مل لیں. تو ہمارے ایک دوست نئے چلے تھے سفر میں، ان کو 2 لوگوں نے بلایا، کچھ کہا. وہ آئے کہ حضرت یہ شارجہ ٹی وی والے ہیں اور کہہ رہے تم لوگ ظالم ہو، اپنے شیخ کو چھپایا ہوا ہے، یہ چینل پر آ جائیں، ہم ان کا پہلا بیان ان کا رکھوائیں گے تو ہندو کتنے مسلمان ہو جائیں گے، مسلمان کتنے ولیوں کے سردار ہو جائیں گے. واہ رے میرے شیخ، واہ رے میرے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. فرمایا ان سے پوچھو کہ آپ خالہ کے گھر جاؤ، چمچے پر ہیرے لگے ہوں ڈائمنڈز، اس سے بچے کا پخانہ صاف کریں اور اس کے بعد اس پر مفتی صاحب سے پوچھ کر پاک کریں، پھر اس پہ حلوہ پیش کرے، کھاؤ گے؟ ٹیلی ویژن والے نہیں نہیں نہیں. فرمایا جس آلے پر زنا، بے غیرتی، بے حیائی، ناچ گانا، گھر سے بھگانا، زنا سکھانا، لڑکوں کے ساتھ سور کتے والے کام سکھانا، فیشن سکھانا، دین کے خلاف سکھانا، چوری، ڈاکے، دہشت گردی سکھانا، ہم ایسے آلے پر لعنت بیچتے ہیں. ہم ایسے آلے پر آنا اپنے دین کی توہین سمجھتے ہیں. ہمارے اکابر نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ نعوذ باللہ ایسا پیش مت کرو دین کے، نعوذ باللہ دین محتاج ہے. اللہ کا نام سمد ہے. سمد کا مطلب کہ ساری دنیا اس کی محتاج، وہ ساری دنیا سے بے نیاز. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 44 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا تھا. کون سا واقعی ٹاکی تھا؟ کون سا ان کے پاس موبائل تھا؟ کون سا راکٹ لانچر تھے؟ کون سا سب میرین تھی؟ کون سے میزائل تھے؟ کون سے ٹینک تھے؟ کون سے بارود کے خزانے تھے؟ اللہ کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی کہ فتح کرتے ہوئے چلے جاتے تھے. اللہ وہ آج بھی اللہ ہے. وہ ہم اپنے اکابر کے طریقے پر نہیں چلتے. اکابر ثلاثہ دیوبند اپنے طریقے سے، انہوں نے کوئی دین نہیں پھیلایا. انار کے درخت کے نیچے مدرسہ تھا دارالعلوم دیوبند. اب کیا ہے؟ سارے مدرسوں کی اماں ہے یا نہیں ہے؟ کون سا چینل تھا؟ آج ہم اپنے ایسا کرتے ہیں جیسے ہمارے اکابر نعوذ باللہ سلف سالکین غلط تھے، ہم ان سے زیادہ سمجھتے ہیں. اصل میں اس لیے شہرت ہے. میں نے ان سے کہا بھائی جب وہ مجھے دیکھے گی تو کالی داڑھی والے کو نہیں دیکھے گی، بغیر داڑھی والے کو نہیں دیکھے گی، دیور کو نہیں دیکھے گی، بہنوئی کو نہیں دیکھے گی، فلمیں نہیں دیکھے گی. اللہ کا حکم نہیں ٹوٹے گا پردے کا. وہ ایک صاحب نے کہا کہ جی تم اتنا بولتے ہو اس کے خلاف اس لیے کہ اعمال کا غارت ہو جاتے ہیں. کہا ہماری بہو بیٹیاں، حضرت سے کسی نے کہا ہماری بہو بیٹیاں جو ہیں اس کو ٹیلی ویژن پہ جو یہودی اور عیسائی اور ہندو اور فاسق آتا ہے تو ہماری بہو بیٹیوں کو تو دیکھتا بھی نہیں ہے، جانتا بھی نہیں ہے، تو پھر آپ کیوں اتنا فرماتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا بھائی ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے. تو میں قرآن پاک بتا رہا ہوں، حدیث پاک بتا رہا ہوں، چلو اور سن لو. آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں ہماری 2 مائیں تھیں، ام سلمہ رضی اللہ عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، بوڑھے، کہیں لکھا 80 کہیں 85 برس، نابینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احتجبا من، اے بیویوں پردہ کر لو. ہماری ماں نے عرض کیا الیس وعاما لا یبصرون ولا یعرفون، یہ تو نابینا ہے، ہمیں جانتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں. ٹیلی ویژن کے بدماش جو ہے ہماری بہو بیٹیوں دیکھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں. قیامت تک کے لیے جواب آ گیا افامیاوانی انتما الستما تبصرانی، کیا تم بھی نابینا اس کو دیکھتی نہیں ہو؟ پردہ کر لو. کس کا گھر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے. کون آ رہا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں. وہی کی جگہ ہے یہ. 5 بیویاں ہیں ہماری مائیں نعوذ باللہ. اسی لیے ہم لوگ سادے لگتے ہیں. گھر کی خواتین فلمیں دیکھ کر فیشن میں آگے آگے بڑھ رہی ہیں، بھویں کاٹ رہی ہیں، بال کاٹ رہی ہیں اور جناب کپڑے چست اور باریک پہن رہی ہیں، اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے پتہ ہی نہیں ہماری بیٹی جو ہے وہ اللہ معاف فرمائے اسکولوں میں پڑھ رہی ہے، کالجوں میں پڑھ رہی ہے ہماری بیٹی. ادھر ہم ممبر پر بیٹھے ہیں اللہ کی محبت کی بات کر رہے ہیں اور ادھر ہمارا بیٹا جو ہے وہ کیا پڑھ رہا ہے. تو حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہو رہی تھی کہ نوجوان سے پوچھتے ہیں آپ حافظ عالم بنتے ہو، آپ کو کھلائے گا کون؟ سنیں حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ خانہ کعبہ سے باہر نکلے اور بات سے حیران کہ کوئی بھاگتا ہوا رہے، حضرت قرآن پاک کی آیت کا کیا، حضرت حدیث پاک کا کیا، حضرت یہ مسئلے کا حل کیا، حضرت یہ پریشانی کو پڑھیں کیا. بات سے حیران ہو رہا ہے. مجمع چیرتا ہوا گیا کہ حضرت شاید آپ نے میری بات پوری نہیں سنی، میں آپ کے لیے کیا انتظام کروں؟ حضرت سالم رحمۃ اللہ نے فرمایا تم میرے لیے دنیا کا انتظام کرو گے یا آخرت کا؟ حضرت آخرت ہمارے پاس ہے، وہ تو آپ لوگوں کے پاس ہے کہ دنیا کو آپ دوزخ سے بچا کر جنت کا راستہ دکھاتے ہیں.
آپ دنیا کی حکم کریں. فرمایا بادشاہ سن، جس نے دنیا بنائی ہے نا، کبھی سالم نے اس رب سے دنیا نہیں مانگی. جب مانگا ہے علم کی برکت مانگی ہے، درد دل مانگا ہے، اشبار آنکھیں مانگی ہیں، اللہ سے تعلق مالا میں نے مانگا ہے. جس نے دنیا بنائی اسے ہم نے دنیا نہیں مانگی. کیا بولتے ہیں کہ کھائے گا کہاں سے؟ اب تک کس کو کھلایا؟ کتنے علماء چلے گئے جو موجود ہے، کون کھلا رہا ہے؟ طلباء کو کون کھلا رہا ہے؟ حضرت مولانا عبید اللہ خالد صاحب دامت برکاتہم تشریف لاتے ہیں، جامعہ فاروقیہ کے محترم صاحب ابھی آئے تھے، تو فرمایا کہ بھائی کیوں ان کی باتوں میں گھبراتے ہو؟ 5 گھر ہے، 5 افراد کا گھر ہے، 5 افراد کا گھر ہے اور لڑ رہے آپس میں مہنگائی ہے مہنگائی ہے. تو جاؤ جا کے پورے دنیا میں دیکھو مدارس 2000 3000 500 800، اس مہنگائی میں ان کو کون کھلا رہا ہے؟ اور یہ خواہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. جب ہمارا ذہن میں ہی پیسہ ہے کہ ہم ڈگری لے کر جو ہے سرکاری لوگ ماسٹر بنیں گے اور ٹیچر خواتین کے ساتھ بیٹھ کے کامن روم میں چائے پیئیں گے اور ان کو دین سکھائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا تل جو ہے نا ہم کو تل ملا رہی ہے، آپ پردہ نہیں کرتی، آپ پوری بڑا پردے کا شوقین آ گیا بھائی. وہاں پر پیسہ ہے پیسہ، اللہ معاف فرمائے. اپنی سیلفیاں بنا کر بھیجنا، خواتین دیکھ رہی ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. 3 لوگوں نے 8 لوگوں نے 7 لوگوں نے میڈیا سے توبہ کی ہے. انہوں نے بتایا کہ ہمارے اسٹوڈیو میں جب مولانا کوئی آتا ہے نا، ہمیں یہاں سے اس کی داڑھی کاٹنی پڑتی ہے نیچے تک، اور ہمیں یہاں پر روشنی زیادہ ہوتی ہے تیز، تو ہمیں میک اپ کرنا پڑتا ہے ان کا، ہمیں یہاں ان کا میک اپ کرنا پڑتا ہے. کہ ہم تو ایسے حیران ہوتے ہیں، ایسے نازک انداز میں اس طرح کر کے باتیں کرتے ہیں کہ ہم اس وقت کو جو اس لائن میں تھے، کہ پھر بھی ہمیں حیرانی ہوتی تھی کہ حضرت مفتی اعظم تو اس طرح نہیں آئے کبھی، حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم تو کسی چینل پر نہیں آئے، اور یہ پتہ نہیں کیوں اس طرح کر رہے ہیں. اس کا مطلب باقی سب غلط. پھر خوش ہوتے ہیں. اور ابھی یوٹیوب پر 2 لوگ جو انہوں نے چینل کھولا یوٹیوب پر، مجھ سے تعلق رکھتے ہیں. میں نے ان سے کہا بھائی آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی یوٹیوب اور فیس بک نے کی ہے، اور 1 سیکنڈ پر ہم مسلمانوں کے لاکھوں ڈالر ان یہودیوں کے پاس جا رہے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں سب کو پتہ ہے. یہی پیسہ مدرسے میں خرچ کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. سنیں دوسری بات دوسروں کو بتا رہے ہیں کہ سب کو کہو میرا چینل سنیں، یوٹیوب پر میرا چینل سنیں. اب میں تو ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہے. جب یہ میں بات سمجھا رہا تھا، بعد میں کسی نے کہا شیخ جتنے لوگ زیادہ سنیں گے نا یوٹیوب پر اتنے ان کو ڈالر ملتے ہیں. یوٹیوب کے ذریعے کمائی بھی شروع ہو گئی. جب میں نے کہا تو ٹھیک ہے میں پورا کمائی چھوڑ دوں گا. میں نے کہا بھائی میرے پاس فتویٰ رکھا ہے، اس میں دیکھ لو یوٹیوب کا استعمال کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے. ابھی تک لینے نہیں آئے. دل گواہی دیتا ہے. بہرحال میں ادب کی بات سنا رہا تھا. اب تو ظاہر بات ہے وقت کم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس وقت کو قیمتی بنا لیں. ادب پر اتنا طلباء نے جس نے ادب کیا نا، ایک طالب علم بہت ذہین تھا. اب دیکھیں ادب پر ہی ہم رکے ہوئے ہیں. ایک طالب علم بہت ذہین تھا، آگے کا پڑھتا تھا. غیبتیں تو الگ ہے، استاد کو پڑھانا نہیں آتا. محتمم صاحب کی شکایتیں الگ ہیں. ایک مفتی صاحب وقت لگانے آئے رمضان میں، پھر اپنی اصلاح کے لیے لکھا کہ ہم کچھ اساتذہ ہیں محتمم صاحب کی غیبتیں بہت کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی جس تھالی میں کھا رہے اس میں ہی سراغ کر رہے ہوں. اگر محتمم صاحب غلط ہے تو حرام کام کرنے کی بجائے آپ وقت سے پہلے استعفیٰ دے دیں. اگر آپ کو اتنی ہمت نہیں ہے کہ عبداللہ کر کے خط لکھیں آپ، تو آپ استعفیٰ کر لیں. میں نے کہا بھائی یہ وقت لگانا چھوڑو، آپ ابھی جا کے استعفیٰ دے کر آئیں. آپ اگر نہیں تو کم از کم میں یہاں نہیں رہنے دوں گا آپ کو خانقاہ میں، کیونکہ آپ نے ایک اللہ والے کا دل دکھایا ہوا ہے. آپ محتمم صاحب سے معافی مانگ لیں جا کر. کہا وہ معاف کریں گے ہی نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہا ان کو غیبت کی اطلاع بھی ہو گئی، ہم غیبت کرتے ہیں اس لیے ہمارے طرف سے ان کا دل بہت دکھا ہوا ہے. پھر وہ معاف نہیں کریں گے. ان کا پیر آپ پکڑیں گے، ٹوپی سر میں رکھ دیں گے. ان کو ستانے کی وجہ سے آپ کہیں ترقی نہیں کرو گے، یاد رکھنا. آپ یہ ان کا دل دکھا ہوا ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ یہ گئے، استاد جی کا پیر پکڑ کے لپٹ گئے کہ حضرت جو کیا اللہ بھی معاف کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین پھیلانے والے ہیں، ہم تو آپ کے بچے ہیں، نالائق ہیں. آپ معاف نہیں کریں گے میں آپ کے پیر نہیں چھوڑوں گا. استاد جی کی آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہے. اچھا بھائی سب معاف کر دیا جاؤ. یہ غیبت سے عداوت بھی ہوتی ہے، بغض عداوت پہ دشمنیاں ہوتی ہیں. اب دیکھیں نا مضمون ادھر ادھر جا رہا ہے. تو میں بتا رہا تھا، آپ سے عرض کر رہا تھا کہ وہ آگے کا پڑھتا تھا. دوسرے دن آخر میں پوچھ استاد جی اس کا مطلب، استاد جی فرماتے کہ بیٹا میرے استاد نے مجھ سے فرمایا کہ بغیر مطالعے کیے نہیں پڑھانا، میں رات کو پڑھا کر آپ کو صبح جواب دے دوں گا. ہدایہ کی کتاب تھی وہ استاد کے ڈیسک میں ماری کہ آپ کیا پڑھائیں گے آپ مجھ سے پڑھ لیجئے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھیوں نے اس کو بوٹ پالش کرتے ہوئے دیکھا ہے، بوٹ پالش کرتے ہوئے دیکھا ہے.
حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارا نام تھا طالب علم و عمل، اور گہرے دوست ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ علم آ گیا، عمل نہیں آیا، علم چلا گیا، اور اب ہمارا نام رہ گیا طالب علم۔ دوسروں کے عیب دیکھتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھیا کامیابی کا دار و مدار اللہ کی رضا پر ہے، اور اللہ کی رضا مرنے کے بعد پتہ چلے گی، اپنی اصلاح کراؤ۔ فرمایا اے طلباء کرام، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے حضرت یونس علیہ السلام پر افضلیت مت دو، مجھے حضرت یونس علیہ السلام پر افضل مت بناؤ مجھے۔ طالب علموں نے اشکال کیا، وہ کر سکتے ہیں، مرید نہیں کر سکتا، طالب علم اشکال کر سکتا ہے۔ کہ حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں، آخری نبی ہیں، شفاعت ان کے ہاتھ میں ہے، حوض کوثر ان کے ہاتھ میں ہے، تو وہ تو نفس سے پتہ چل رہا ہے افضل ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ مجھے افضل مت سمجھو؟ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ ہنسے اور فرمایا کہ میاں یہ جو کہا نا میں افضل نہیں ہوں، یہی دلیل افضلیت کی، کچھ ہونا میری ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں، اس پر ہے مجھے ناز کہ میں کچھ بھی نہیں، یہ ہے میرے دل کی آواز کہ میں کچھ بھی نہیں۔ پھر انہوں نے اشکال کیا، حضرت نے جواب دیا، پھر اشکال کیا، حضرت نے جواب دیا۔ حضرت نے فرمایا میرے دل میں آیا کہ اب ان کو دوسرے طریقے سے چکر دیتا ہوں۔ فرمایا اچھا بھائی میرے لیے آپ کیا تصور کرتے ہیں کہ میں کیسا ہوں؟ سب نے کہا حضرت آپ ہم سب سے بڑھ کر ہیں، آپ کو اللہ نے اتنا نوازا ہے، آپ ہم سب سے ماشاءاللہ آگے ہیں، بڑھ کر ہیں۔ اچھا اچھا اچھا، تم مجھے سچا سمجھتے یا جھوٹا؟ کہا حضرت آپ کو سچا سمجھتے؟ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ فرمایا تم مجھے سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا سمجھتے ہو؟ کہا حضرت سچا سمجھتے ہیں، تو جو میں بات کہوں گا آپ اعتماد کریں گے نا؟ کہا جی حضرت۔ فرمایا اگر میں قسم کھا لوں تو؟ کہا حضرت پھر تم اور اعتبار کریں گے۔ فرمایا پھر سنو، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں آپ سب طلباء سے 1000 درجے لاکھ درجے کم ہوں، قسم کھا کر کہتا ہوں۔ پہلے سوالات کے جواب کروا دیے، ان کے منہ سے ہی کہلوا دیا۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے ہی حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے یہ فرمایا نا کہ اب میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ سب طلباء سے میں کئی درجے نیچے، آپ مجھ سے ہزاروں گنا افضل ہیں۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا حضرت اٹھ کر حجرے میں چلے گئے، اور طلباء کی یہ حالت بھی، کوئی گر رہا ہے، کوئی کپڑے پھاڑ رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی لوٹ پوٹ ہو رہا ہے۔ دوسرے دن حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور اگر پوچھا بچوں اب یہ بتاؤ اب بھی کوئی اشکال ہے؟ کہ حضرت اشکال نہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے دیکھو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو طلباء سے بھی حقیر سمجھ رہے ہیں، کم سمجھ رہے ہیں، اور آج طالب علم اپنے آپ کو استاد سے بھی آگے سمجھ رہا ہے کہ استاد کو سمجھانا نہیں آتا، نعوذ باللہ۔ دماغ میں تو گندی فلمیں بھری ہوئی ہیں، اللہ ماشاءاللہ بار بار کہہ رہا ہوں، سب نہیں۔ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت ہر سال پورے دنیا سے اتنے عالم فارغ ہوتے ہیں، لیکن یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہاں گئے؟ مفتی اعظم، مفتی شفیع صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب، یہ سب کہاں گئے؟ فرمایا بھیا ایسے لوگ بنتے ہیں 2 چیزوں سے، ایک علم نبوت، ایک نور نبوت۔ علم نبوت کتابوں سے مل جاتا ہے، نور نبوت کو صفحے برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ نور نبوت کے لیے اللہ و قلوب العارفین ہے، ان سے ہم عالم منزل ہیں، ہمیں منزل کا پتہ چل گیا ہے۔ جب عمل کریں گے تو بالغ منزل ہوں گے۔ اس وقت آپ کے یہاں کوئی آئے حج عمرہ نہ کیا ہو اور حج کی تربیت کا پروگرام کریں، ہم سنتے رہیں گے، لیکن ایک حج کر کے آیا ہے، عمرے بھی بار بار کر کے آیا ہے، وہ جب اس کو بیان کرے گا تو روئے گا بھی، رلائے گا۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب نے رومال دیا، حضرت نے چوما آنکھوں سے لگا کے سر پر رکھا کہ مدینہ شریف کا رومال ہے۔ ایک نے کہا حضرت یہ چائنا کا رومال ہے۔ فرمایا مجھے پتا ہے چائنا کا رومال ہے، بدھو کس شہر سے آیا ہے، وہاں کی ہوا اور وہاں کی مٹی لگی ہے نہیں لگی ہے؟ نہ لو نام الفت جو خودداریاں ہیں، بڑی ذلتیں ہیں، بڑی رسوائیاں ہیں۔ اے خدا جو ہے توفیق کی ادب، اے خدا جو ہے توفیق کی ادب، بے ادب محروم مدت بزل رب۔ اے اللہ مجھے ماں باپ کا ادب دے، استاد کا ادب دے، کتابوں کا ادب دے۔ ایک گھر میں جانا ہوا، چھوٹا گھر تھا، انہوں نے پردہ کرایا ہوا تھا، اپنے بیٹی جو ہے بیٹیوں کے کمرے میں مجھے بٹھایا۔ میں جب کمرے میں گیا اب تک مجھے یاد آتا ہے، 25 سال پرانی بات یاد ہوگی، پیروں کی طرف بخاری شریف رکھی ہوئی تھی، پیروں کی طرف بخاری شریف رکھی ہوئی تھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا جملہ بتاؤں، فرمایا کہ اشرف علی کے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے۔ پھر کس کے پاس ہے؟ فرمایا کہ اشرف علی کے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے تو صرف بزرگوں کی دعائیں ہیں۔ اور فرمایا اشرف علی کو آج تک کبھی یاد نہیں
کہ کسی کے اشرف علی نے بے ادبی کی ہو. اشرف علی کو یاد نہیں کہ اشرف علی نے کبھی جو اتنا رکھا علم, وہ کہہ رہے ہیں نہ میرے پاس علم ہے نہ عمل ہے. آج ہم دوسروں پر فخر کرتے ہیں. تکرار میں تھوڑی تکلیف ہوئی, یا تو اندھا ہے کیا, تمیز نہیں ہے تجھے, اور دماغ خراب کر دیا ہمارا, ذرا امیر بنا دیا, اس نے سمجھایا نہیں سمجھے, تم نے تو ہمارا دماغ خراب کر, جاؤ جا کے دفع ہو جاؤ, گدھا گاڑی چلاؤ. یہ جملے ہیں. اللہ معاف. حالانکہ وہ تو بیمار ہے کمزوری کی وجہ سے, علم میں بیمار ہے. آپ علم میں صحت مند ہیں, تو صحت مند کا بیمار پر دھکا سنے نا. کیا ادب کی بات ایسے سناتے تھے بس بھائی. ادب. آخری بات فرمایا طلباء اکرام, تکرار کر لو, مطالعہ کر لو, دھیان سے سبق استاد کا سن لو, ادب اختیار کر لو. آداب معاشرت میں سب لکھا ہے. ہمارے یہاں تو 2 دفعہ آداب معاشرت ختم ہو چکی ہے ماشاءاللہ. 5 منٹ اثر کے بعد بیٹھنا ضروری ہوتا ہے. فجر کے بعد 20 منٹ پہلے, پونا گھنٹہ. جب سے طلباء آئے ہیں تب سے 20 منٹ یا 25 منٹ. امتحان ہوتا ہے تو 10 منٹ. حضرت مجدد کے ملفوظات, شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خصائل نبوی, شمائل صلی اللہ علیہ وسلم شمائل ترمذی کی شرح, الحمدللہ لازمی بیٹھنا ہے. بھائی علم مل رہا ہے ٹھیک ہے, لیکن عمل اصلاح کی باتیں کہاں پتا. جھوٹ کیسے چھوٹے گا, غیبت کیسے چھوٹے گی, بہتان کیسے چھوٹے گا, بد نظری کیسے چھوٹے گی, گندے خیالات کیسے چھوٹیں گے, جوانی برباد کرنا کیسے چھوٹے گا, بابی سالی سے پردہ نہیں کر رہے, پردہ کیسے آئے گا. اور جو آخری نصیحت فرمائی نا, اس پر الحمدللہ میرے خیال میں 40% بیان اس پر ہو چکا. فرمایا کہ آخری نصیحت یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا. 2 چیزوں سے دل تباہ ہوتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے, ایک بد نظری, ایک زبان سے. اس کا خیال رکھو. جس کو حضرت اس طرح سمجھاتے تھے, آنکھ بچاؤ, دل بچاؤ, جسم بچاؤ. اگر مولا کو نہ پاؤ تو کہنا اختر کیا کہہ رہا تھا, دل ہے نہیں نا. بھائی دل کہاں ہے؟ اللہ والوں کو اہل دل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے دل کو مولا پر فدا کیا ہے. ہمیں اہل دل کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ ہم نے دل گٹر لائن پر فدا کیا ہوا ہے. آخری انجام تو یہی ہے نا بھائی. جب شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی تو آخری انجام تو یہی ہوگا نا. یا زنا پہ جیسی نظر خراب ہوئی, پہلی نظر جیسی ہی خراب ہوئی, اسی وقت جناب گندے خیالات آئیں گے. اور اللہ فرما رہے شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی تو جوانی برباد کرے گا, پھر زنا کرے گا, پھر جب دیکھے گا کہ میری سفید داڑھی ہے میں پکڑا جاؤں گا کیا, تو لڑکوں کے پیچھے چلا جائے گا. تو جب یہ عرض کیا کہ بستی الٹی ہوگی, اب بستی الٹی نہیں ہوگی, الٹی نہیں کھوپڑی الٹ جائے گی. حضرت نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگ کام کرنے والوں کو 2-3 کو اپنے آنکھوں سے گٹر کا پانی پیتے ہوئے دیکھا حضرت نے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے مردوں سے فرما دیں کہ اپنی بات نظریں نیچی رکھیں, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ, ایک ہی حکم مرد اور عورت کو, یا الگ آ رہا ہے وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے خواتین سے, عورتوں سے فرما دیں اپنی بات نظریں نیچی رکھیں, من تبعیضیہ ہے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. کون؟ دیور تیرے لیے موت ہے, اتنا ڈر جتنا موت سے ڈرتی ہے. بہنوئی, نندوئی, خالو, پھپھا, ماموزہ, تائزہ, خالازہ, تفیزہ. یا کئی ملکوں میں کئی شہروں میں بیان سنا جاتا ہے لائف. میں پوچھتا ہوں اپنی بہو بیٹیوں سے, بیان سننے والی ہو, موبائل سے بچتی ہو؟ آپ موبائل ساری رات بیٹھی ہوئی ہیں, شوہر آ کر روتا ہے کہ چائے نہیں ہے, پانی نہیں ہے, ناشتہ نہیں ہے, بچے بلک بلک کر رو رہے ہیں ان کی, اور ہم خود دیتے ہیں. آج تمہاری شادی کے لیے میں گفٹ لایا ہوں. کیا ہے؟ کہ اسمارٹ فون ہے 1.25 لاکھ روپے کا. ایک نوجوان نے کچھ عرصہ پہ کورونا سے پہلے میں نے پوچھا یہ موبائل کتنے کا ہے؟ کہ 1,60,000 کا. اچھا بیٹھ جائیں. کیا آپ کا دل نہیں چاہتا اللہ کا گھر دیکھوں؟ اس وقت 70,000 کا عمرے کا پیکج تھا. آپ کا دل نہیں چاہتا ملتزم سے چمٹوں؟ آپ کا دل نہیں چاہتا کہ اس جگہ پر طواف کروں جہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم چلے ہیں؟ حضرت فرماتے تھے یہ پڑھا کرو. کہاں یہ میری قسمت, کہاں طواف تیرے در کا, الہی میں جاگتا ہوں یا کہ خواب دیکھتا ہوں. کہاں یہ میری قسمت, کہاں علم, الہی میں جاگتا ہوں یا کہ خواب دیکھتا ہوں. اے اللہ, چائے کا برتن میں ہم صفائی کے بغیر چائے نہیں ڈالتے. اے اللہ, میں نے اپنے دل کو گندا کیا ہوا ہے, نکالو یاد حسینوں کی دل سے مجذوب. خدا کا گھر پہ عشق بتا نہیں ہوتا. یہ اجودھیا کا مندر نہیں ہے, رام مندر نہیں ہے, اللہ کی تجلیات کی جگہ ہے. ٹوٹے بھی دل میں اللہ آتے ہیں. هو الذي انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین, فی قلوب المؤمنین. اللہ نے بورنگ نہیں فرمایا, کفار نکال دیتے, پیٹرول پمپ نظر نہیں آتے, CNG پمپ نظر نہیں آتے, سکون پمپ نظر آتے. نازل آسمان سے فرمایا, بورنگ نہیں فرمایا. کہاں؟ دل میں. کس کا دل؟ مومن کا. اللہ تعالیٰ اعلیٰ کیوں نہیں فرمایا, فی کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ دل خون بناتا ہے.
دل کے اندر جب سکینے کا نور آئے گا تو جہاں جہاں خون جائے گا وہاں وہاں اللہ تعالیٰ کا نور بھی جائے گا. پھر یہ دعا سمجھ میں آئے گی اللہ میرے آگے نور، پیچھے نور، دائیں نور، بائیں نور، اوپر نور، نیچے نور، آنکھ میں نور، زبان میں نور، قطرے قطرے میں نور، مجھے سراپا نور بنا دے. پھر یہ حدیث بات سمجھ میں آئے گی اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ والا وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. چہرہ ترجمان دل ہے، دل میں کفر ہے، چہرہ ترجمان کفر ہوگا. دل کے اندر منافقت ہے، چہرہ ترجمان منافقت ہوگا. دل میں گندے خیالات ہیں، چہرہ ترجمان شرم کا ہوگا. دل میں مولا ہے، چہرہ ترجمان مولا ہوگا. ہم اللہ والوں سے کہیں گے تیری خلوت میں مولا ہے، تیری جلوت میں مولا ہے، تیرا چہرہ بتا رہا ہے، تیرے دل میں مولا ہے. حضرت مولانا عابد صاحب ساجد مولانا عابد صاحب تشریف لائے تھے خیر المدارس سے. حضرت قاری عنی جلندری صاحب بھی تشریف لاتے ہیں، ان کا احسان ہے مجھ پر. تو ابھی آئے تھے، وہ وفات کا تھا اجلاس، تو آئے وہاں پر خانقاہ میں، ہم بیٹھے ہوئے تھے. جب کوئی بزرگ یا استاد سوال کرے براہ راست وہ الگ بات ہے، لیکن ایسا سوال کرے کہ ہمیں ادب خاموش رہنا ہے. تو ہم سب بیٹھے تھے تو فرمایا تو کس کا؟ سمجھ گئے کہ کوئی سوال دوسرا پوچھ رہے ہیں. اللہ کا نہیں. تو کس کا؟ سب خاموش. تو کس کا؟ سب خاموش. ذرا غور سے سننا. پھر فرمایا تو کس کا؟ خلوت میں جس کا. تنہائی میں کس کا ہے؟ مولا کا ہے یا شیطان کا ہے؟ خلوت میں کس کا ہے؟ جوانی کیسے برباد ہو رہی ہے؟ اللہ ساتھ میں ہے. ٹی وی کے یہ کیمرے سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے ہم لوگ. جو چیز جتنا نزدیک ہوتی ہے اس کا حق اتنا زیادہ ہوتا ہے. ماں باپ ہو گئے، بیوی ہو گئی، بچے ہو گئے، کاروبار ہو گئے، نوکری ہو گئی، استاد ہو گئے، اس کا حق زیادہ ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ارے ہم تو شہادت سے بھی زیادہ تیرے نزدیک ہے، اتنا تو زیادہ کوئی بھی نہیں ہے. تو ہمارا حق ہوا نا. گر گرفتار صفات بدشدی ہم جو دوزخ مذاب سرمدی. اے میرے بھائی 100 گناہ میں سے 99 گناہ چھوڑ دیا، ایک گناہ میں مبتلا ہوں، دوزخ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، میری ذات خود دوزخ ہوگی. ڈاکٹر صاحب 99 کانٹے نکال دو، ایک رہنے دو. تو اس ایک کانٹے کی تکلیف کیا ہوگی؟ سو سکیں گے، کھا سکیں گے، پی سکیں گے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ کیوں اصلاح نہیں کراتے؟ فرمایا 2 وجہ سے شفلی کہتا ہے. نمبر 1، پہلا نمبر حیا آتی ہے کہ شیخ کو کیسے لکھیں گے، میرے دل میں سفید داڑھی کے ساتھ خیالات آتے ہیں. اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان حقیقت الحیا ان مولا کا لا یرا کا حیث نہا کا. اصلی حیا یہ کہ ہمارا پالنے والا ہمیں کمینے پن و گناہوں میں نہ دیکھیں. فرمایا یہ اس لیے اصلاح نہیں کراتے کہ اللہ والا یا اس کا غلام ہمیں حقیر سمجھے گا. فرمایا افسوس ہے ان کی ذہنیت پر. اور حضرت اس طرح سمجھاتے تھے، ڈاکٹر صاحب کھڑے ہیں، دست لگے ہیں، کیا آ رہی ہے؟ بدبو ہے. بڑے بڑے ڈاکٹر گردے کے بیٹھے ہوئے خان کے یہاں، پوچھو ان سے نفرت کرتے ہیں جب یہ ڈائلیسس کرتے ہیں؟ کیا حالت ہوتی ہے خون سے ان کی؟ بتائیں آپ. ٹرانسپلانٹ جب آپ کرتے ہیں کیا حالت ہوتی ہے؟ آپ نفرت کرتے ہیں ان سے، شفقت کرتے ہیں مریضوں پر. اور جو جائز ہے وہ پیسے لیتے ہیں، اپنا گھر گھر پہ چلانا ہے. شیخ کون سا پیسہ لیتا ہے؟ جب گناہ سے نفرت واجب، گناہ گار سے نفرت حرام. شیخ تو خوش ہوتا ہے، اللہ سبحان اللہ، یا اللہ یہ نیک بن جائے گا، میرے تو اعمال نہیں ہے، ہو سکتا ہے مجھے جنت میں لے جائے. دوسرا فرمایا کہ اس لیے اصلاح نہیں کراتے کہ شیخ دوسرے کو بتا دے گا. فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. مجلس تو امانت ہے. ابھی بھائی 70 بعض لوگ کہتے ہیں اپنے گناہ پر گواہ نہیں بنانا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے جی، نہیں بنانا چاہیے. پھر گناہ چھوڑ دو نا. پھر بیستی زیور میں لکھا ہے نا سب، اس کو چھوڑ دو. تربیت الصالح حضرت مجدد کا لکھا ہوا ہے. تو اصل تو چیز گناہ چھوڑنا ہے نا. اور اگر خدا نہ خواستہ اسکن کی آپ بیمار ہو جائے 70 کے پاس، تو دکھاتے ہو نہیں دکھاتے ہو؟ پورا 70 کھول دیتے ہیں؟ نہیں، پرانی اظہار لے جائیں گے شلوار، وہاں سے کاٹ کر دکھائیں گے. تو پرانے گناہوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں؟ وہ کیوں نہیں بتاتے ہم لوگ؟ ادب کی بات چل رہی تھی تو حضرت نے ہمیں ایسی ایسی بات سکھائی. تو فرمایا اشرف علی اللہ کے بھروسے پر کہتا ہے آپ کا نام علماء ربانی میں آ جائے گا. یہ آخری جو بات فرمائی نا گناہ چھوڑنے کے بارے میں، بس جان جائے آج ایسا میں بھی اللہ سے عہد کرتا ہوں، اللہ مر جاؤں گا آپ کو ناراض نہیں کروں گا میں. جو آیت پڑھی یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اچھا ٹھیک ہے درود شریف پڑھ لیجیے. ٹھیک ہے، برچی آیا ہے کہ عشاء سے پہلے طلباء کھانا کھاتے، اس لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والا بنائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یا اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرما دیجیے، ہماری صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنا دیں. یا اللہ اس مسجد کو، تمام مساجد کو اپنے پیاروں کے سجدوں سے آباد فرما. یا اللہ اس مدرسے سے، تمام مدارس سے علماء ربانی پیدا فرما. یا اللہ پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو قبول فرما. اے رب کریم تقویٰ کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما.
عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم عطا فرما۔ اے اللہ عافیت کی زندگی نصیب فرما، ادب نصیب فرما۔ مجھ سمیت جو دوست بیٹھے ہیں اور موجود نہیں، ہم سب کے یا اللہ جل جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی النبی۔ ہمارے ساتھی بیان مفت میں لوٹ کر کے دیں گے۔ ہم اللہ کے کرم سے صبح سویرے کے نکلے ہوئے ہیں، تو ہمیں اگر جگہ مل جائے گی تو ہم نماز دوسری جگہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو ہمارا بھی آسانی ہو جائے گی اور ملنے ملانے میں آپ کا نظم بھی صحیح نہیں ہوگا یہاں، اور 10-15 منٹ اسی میں لگ جائیں گے۔ اس لیے ہمارے ساتھی جو ہے وہ تھوڑا آگے آ جائیں، میں اتر سکوں۔